اور جس محفل میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں ذکر کرتا ہوں پیغمبر اعظم کا، رحمت نازل ہوتی ہے اللہ۔ میں ذکر کرتا ہوں پیغمبر اعظم کے نواسوں کا، حضرات حسنین کریمین کا چرچا ان کا ہوتا ہے، ان کی بہادری کا چرچا، ان کی شجاعت کا چرچا، ان کی سخاوت، ان کی عبادت کا چرچا، اور رحمت خدا کی نازل ہوتی ہے۔ ہم چرچا کرتے ہیں سرکار غوث اعظم کا، سرکار غریب نواز کا، سرکار اعلیٰ حضرت کا، ان بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے، ان کے صدقے میں ہمارا کام بنتا ہے۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کے داغ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے اس جلسے کو ایک نعمت سمجھ کر اسے دل کی گہرائی سے اس کی عزت کرنی چاہیے، اور جہاں وہ محفل سجے اسے عام جلسوں کی طرح، قوالی کی محفل کی طرح اسے نہیں لینا چاہیے۔ عبادت سمجھ کر، اللہ کے ذکر کی محفل سمجھ کر، رسول پاک کے ذکر کی محفل سمجھ کر، خدا کی رحمتوں کے نزول کی محفل سمجھ کر یہاں آنا چاہیے۔ یہاں آنے کے بعد کوئی سو جائے اور جب سلام ہو پھر یہاں سے چلا جائے، یہ سمجھ لیں کہ ان کا سونا بھی کام کا سونا ہے، کہ وہ شراب کی بھٹی میں نہیں سویا ہے بلکہ وہ جنت کی کیاری میں سویا ہے۔ یہاں جب آئیں تو آپ کی زبان پہ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، یہ سارے جملے نہیں ہوتے۔ آپ کی زبان پہ سبحان اللہ کا ورد ہوتا ہے، آپ کی زبان سے درود کے صیغے نکلتے ہیں، آپ کی زبان سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی محفل کروڑوں نیکیاں آپ کو عطا کرتی ہے۔ اس محفل کو عام محفلوں کی طرح، قوالی ناچ گانے کی محفل کی طرح نہ لیں۔ یہ محفل اس زمین پہ ایسی نعمت ہے کہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، چلو ہمارا مقصد مل گیا۔ مقصد کیا ملا؟ کہ اللہ کے ذکر کے لیے چند لوگ جمع، کروڑوں کی آبادی میں مٹھی بھر لوگ نیک محفل میں آتے ہیں، اور اس محفل میں فرشتے بخشش کی بشارت سناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جاؤ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے معاف کیا ہے کہ اگر تم نیک نہیں ہو تو جس نیک کے پاس بیٹھے ہو اس نیک کے صدقے میں اللہ نے تجھے مغفرت فرما دی۔ ہم غلط ہم گنہگار ہیں، ہم بدکردار ہیں، لیکن ممکن ہے کہ جہاں ہزاروں مسلمان جمع ہیں وہاں کوئی اللہ کا ولی ہو، اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، عالموں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ دن رات میری نگاہیں بے نمازی کو دیکھتی ہیں، دن رات میری نگاہیں شرابیوں کو دیکھتی ہیں، دن رات میری نگاہیں لچوں، لفنگوں، ڈکیتوں، بے نمازیوں کو دیکھتی ہیں۔ بے نمازی کو دیکھنے سے روزی گھٹتی ہے، بے نمازی کو دیکھنے سے سینے میں زنگ لگتا ہے، بے نمازی کو دیکھنے سے آدمی کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، بے نمازی کو دیکھنے سے آئی ہوئی روزی گھٹ جاتی ہے۔ مگر ہم دن رات بے نمازی کو دیکھتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا عمل مجھ کو برا نہیں لگتا، میں اس سے نفرت نہیں کرتا ہوں کہ جب تک یہ نماز نہ پڑھے اس وقت تک میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، نہیں، ہماری سماجی مجبوری ہوتی ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، نہیں بیٹھوں وہ مجھے تکلیف پہنچائے، نہیں سلام کروں وہ مجھے جھوٹے مقدمہ میں پھنسا دے گا، میں ان کے گھر پہ نہ جاؤں پھر وہ مجھے دور سے جال پھینک کر پھنسا دے گا۔ لوگ ڈر سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لوگ ڈر سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لوگ ڈر سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دوسروں کے خوف سے اس کو سلام کریں، سلام کو عبادت سمجھ کر، سلام ذریعے حسنات ہے یہ سمجھ کر نہیں کریں۔ سماج سلام صرف لوگوں کے ڈر سے کرے، جان پہچان والوں تک سلام محدود رہے گا، یہ قیامت کی نشانی، ورنہ سلام ایک زبردست عبادت ہے۔ السلام علیکم کہیں، چاہے پاک ناپاک جس حالت میں رہیں، سلام کرنے کے لیے وضو کی حاجت نہیں ہے۔ السلام علیکم 10 نیکی مل گئی، ورحمت اللہ بڑھا دیے 20 نیکی مل گئی، برکاتہ بڑھا دیا 30 نیکی مل گئی۔ 1 سیکنڈ زبان سے میں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا، 30 نیکی مل گئی۔ ایک دن میں 100 بار کسی سے ملاقات ہوئی، میں نے 100 بار سلام کیا، یہ سمجھ لیں کہ 3000 نیکیاں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی وقت کے خرچ کیے ہوئے وہ نیکی مل گئی۔
پہلے بزرگان دین بازار جاتے تھے تاکہ کثرت سے مسلمانوں سے ملاقات ہوں اور میں ان کو سلام کر کے لاکھوں نیکیاں کماؤں۔ وہ سلام کرنے کے لیے مسلمان کو ڈھونڈتے تھے، اور لوگ آج سلام سے بچنے کے لیے لوگ کتراتے ہیں، آمنا سامنا نہ ہو کہ سلام کرنا پڑے۔ طالب علم استاد سے کتراتا ہے کہ سلام کرنا پڑے، مؤذن امام سے کتراتا ہے کہ سلام کرنا پڑے گا، بیٹا باپ سے کتراتا ہے کہ سلام کرنا پڑے گا، اور دوست سے کتراتے ہیں کہ سلام کرنا پڑے گا۔ وہ سلام جس کے کرنے سے مفت کی نیکی مل سکتی، آیا ہے کتاب میں کہ 100 نیکیاں اگر سلام اور سلام کا جواب دینے میں ملتی ہیں تو اس میں سے 99 نیکی صرف اس کو ملتی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، یعنی جو سلام میں پہل کرتا ہے، سلام کرتا ہے دوسروں، سلام کا جواب دینے والے کے حصے میں 1 نیکی اور 99 نیکی اس کے حصے میں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ مفت کی نیکی ملتی تھی، لیکن ہماری جہالت، ہماری ضد نے، ہماری کم علمی نے، ہماری بد اخلاقی نے، ہماری خود غرضی نے اتنی مفت کی نیکی کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ ہم خود غرض ہیں، سیلفش ہو گئے، ہمارے گھمنڈ نے مجھ کو تباہ کر دیا۔ جبکہ سلام کے تعلق سے حضور نے کہا تھا البادیو بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا گھمنڈ سے پاک ہے۔ سلام میں پہل کرنے سے سینے کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے، سینے کا غرور ٹوٹتا ہے، سینے میں جو ہے میں بھی بڑا ہوں، میں بھی کچھ ہوں، میں زمیندار ہوں، میں مالدار ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جاہل ہے، میں کیا سلام کروں۔ یہ جو غرور ہے، یہ غرور سلام کرنے سے ٹوٹتا ہے۔ عام انسان کی عزت کرنے کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، جو سلام اتنے بڑے فائدے کی چیز ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی بری نظر لگی مسلم سماج کو، اتنی بڑی نیکی جو مفت میں آ سکتی تھی، لیکن ہم نے اس کو غرور کی نظر کر دیا، ہم نے اسے مفاد کی نظر کر دیا۔ مطلب ہے تو 50 بار سلام، اب مطلب نکل گیا تو پہچانتے تک نہیں ہے کہ کون ہے، اب وہ مجھ کو پہچان دلاتا ہے جس کو میں بار بار سلام کرتا تھا۔ قیامت کی نشانی ہے کہ نمازی گھٹ جائے، قیامت کی نشانی ہے کہ دین کو لوگ کھیل تفریح تماشا بنا لیں، قیامت کی علامت ہے کہ سلام جان پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے، قیامت کی علامت ہے کہ دین کا نام بھی لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر لیں، حج جیسا سفر بھی لوگ سیر و سیاحت تفریح اور دوسروں سے نذرانہ اور دوسروں سے مالا پہننے کے شوق میں کریں، یہاں تک کہ مسجدوں کی تعمیر بھی فخر کا ذریعہ ہو جائے گا کہ میرے محلے کی مسجد میں اے سی لگی ہے، میرے محلے کی مسجد میں 10 مینار بنے ہوئے ہیں، میرے محلے کی مسجد میں قالین بچھے ہیں، ایئر کنڈیشن مسجد ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں کجاریا کا ٹائلز لگا ہے، مکرانہ کا ماربل لگا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے لوگ، صرف اس مسجد کا نام لے کر فخر اور گھمنڈ کا ذریعہ، غرور کا ذریعہ۔ بہتر ہے کہ پھوس کی مسجد ہوتی، بہتر ہے کہ مٹی میں قالین نہیں بچھتے، مٹی رہتی، پتھر نہیں لگتا، بہتر تھا کہ کچی دیوار ہوتی، بہتر تھا کہ ٹٹی ہوتی، اوپر میں چھپر پہ گھاس ہوتی اور نہ کوئی چھت ہوتی، نہ کوئی ماربل، نہ کوئی ٹائلز، لیکن اگر نمازی پختہ ہوتے تو وہ مسجد کی سروئے زمین کے لیے امن و امان کا گہوارہ بن جاتی، اس مسجد کی مٹی پوری آبادی کے لیے دعا کرتی، اس مسجد کی ٹٹی سے ہمارے لیے دعا نکلتی، لیکن آج وہ ماربل کی مسجد میرے لیے بد دعا کرتی، وہ چھتدار مسجد، وہ 2 4 10 نہیں 50 مینار والی مسجد ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے کہ ان کے گھر میں بہت رات تک جاگ کر کے قہقہے کی محفل سجتی، گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر 1 مہینے سے رنگ رلیوں کا ماحول رہتا ہے، مگر مسجد میں بجلی تک نہیں، مسجد میں وضو خانے میں پانی تک نہیں ہے، مسجد میں اذان بھی نہیں ہوتی، جماعت سے نماز تک نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے جس آبادی کی مسجد ویران ہو وہاں لوگ سوچیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں پیدا ہو، جہاں اللہ کے گھر کو اجاڑ کر یہ تمنا ہو میرے بال بچے کی زندگی میں خوشحالی آئے، میرے گھر میں جو بہو آئے وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہو کے برکتیں ان کے ساتھ میرے گھر میں آ جائیں، میرا بچہ اعلیٰ ملازمت میں چلا جائے، میرا داماد بہت خوبصورت اور بڑی کمائی
کرنے والا مل جائے، میرے گھر میں سکون اور چین رہے، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ساری کائنات خدا کی، اور جب ہم چاہیں کہ اللہ کے گھر کو ویران کر کے میرے گھر میں خوشیوں کا چراغ جلے، اللہ کے گھر کو اجاڑ کر میں ایک مسرت کی زندگی گزاروں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آج سے 500 سال پہلے لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں جاتے، وہاں اپنی جگہ لے لیتے اور 5-6 گھنٹے مسجد میں گزارتے۔ جمعہ کے دن مسجد سے باہر میلہ لگا رہتا تھا کھانا بیچنے والوں کا، لوگ اس گھڑی کی تلاش میں ہوتے تھے جو جمعہ کے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جسے وقت مستجاب کہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں۔ اس کے منتظر لوگ رہتے تھے، اس کو تلاش کرتے تھے۔ چمکتی رات جمعہ کی رات، چمکتا دن جمعہ کا دن، اس چمکیلی رات اور چمکیلے دن میں اس مقبول گھڑی کی تلاش میں لوگ رہتے تھے۔ لیکن آج جمعہ کے دن بھی مسجد میں صرف 10 منٹ کی رونق رہتی ہے اور بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقدر کا ستارہ گہن میں آ گیا۔ آج کافروں کی ہمت بڑھ سی گئی ہے۔ اسلام نہ جانے حق پر ہے کہ نہیں ہے، ہر طرف پوری دنیا میں مسلمان ہی ستایا جا رہا ہے۔ لیبیا میں مسلمان پریشانی، عراق میں مسلمان پریشانی، ایران میں مسلمان پریشانی، افغانستان و پاکستان و ہندوستان میں مسلمان پریشانی میں۔ یہ وہ شخص جو جمعہ کے دن مسجد کو اجاڑا ہے، جو عیدین کی نماز بھی باطل ناخواستہ پڑھا ہے، جو رمضان کی راتوں کو کب اور شب میں گزارا ہے، جو روزانہ رات کے 2 بجے ٹی وی دیکھ کر سوتا ہے اور دن کے 10 بجے اٹھتا ہے، جو سال کے 360 دن ایک دن بھی قرآن نہیں سنتا، جو جلسوں میں آتا ہے وہ اپنے رشتہ دار کی رشتہ داری نبھانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ کسی عالم دین کی تقریر سن کر اپنی زندگی کو سنوارنے کے ارادے سے آتا ہے، جو قوالی کی محفل کو آباد کرتا ہو اور جلسگاہ مصطفیٰ کو ویران کرتا ہو، جو اپنے گھر کو رات کے 2 بجے تک سنیما دیکھ کر آباد کرنا چاہتا، اللہ کے گھر کو ویران کرنا چاہتا، جو کرسچنوں کے اسکول کو 2-2 لاکھ روپے سالانہ ڈونیشن دے کر 2-2 لاکھ روپے اپنے بچوں کے ہاسٹل کی فیس دے کر شاندار کھانا کھلوا کے اسے کرسچنوں کا غلام بناتا ہو، اور مسجد میں امام کو تنخواہ دینے کے لیے اس کے پاس 100 روپے بھی ماہانہ نہیں ہے، جو اپنے بچوں کے پیچھے 50,000 روپے ماہانہ مشنری اسکول میں خرچ کرتا ہے، جو اپنے گھر کو آباد کرنے کی فکر میں مسجد میں ویران ہو، مسجد میں چاہے انتظامیہ کمیٹی نہ ہو، مسجد میں امام محسن نہ ہو، اس کی کوئی فکر نہیں، سارا سماج جانے مجھ کو اپنی اولاد کی فکر، داماد کی فکر، بیٹی کی فکر، اپنے گھر کی فکر، اپنی ملازمت کی فکر، اپنی دکان کی فکر۔ جہاں مسلمان اس قدر دین سے دور ہوں، اور وہ اپنی زبان سے بولتا کیسے ہے کہ اسلام خطرے میں آ گیا، وہ بولتا کیسے ہے کہ پتہ نہیں اسلام حق پر ہے کہ نہیں ہے، مسلمان حق پر ہے یا نہیں ہے، وہ بولتا کس زبان سے ہے، اسے اپنی زبان سے بولتے ہوئے شرمانا چاہیے۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے رسول مسلمان کے لیے ہے، یہ قرآن کہتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت اللہ رسول کو ماننے والے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، ہم اسے اس روئے زمین کا بادشاہ بنا دیں گے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَا تَحْزَنُوا، تم غم مت کھاؤ، سستی مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی کا تاج تیرے سر پہنایا جائے گا، شرط ہے کہ مومن بن جاؤ۔ قرآن کریم نے کامیابی کی ضمانت مجھ کو دی، قرآن کریم نے بادشاہت اور خلافت کا وعدہ ہم سے کیا، اللہ نے عزتوں کی بات ہم سے کی، عزت میرے لیے، سلطنت ہمارے لیے، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا۔ ہندوستان جیسی سرزمین پہ 1000 سال تک اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو اس برہمنوں، راجپوتوں، دلتوں کے ملک میں جہاں کے راجاؤں کی سلطنت تھی، کئی ہزار راجا پورے بھارت بھر میں پھیلے ہوئے تھے، ایک ضلع میں 5 راجا، ایک راجا کے ادھین میں 100 دیہات ہوا کرتے تھے۔ یعنی ہندوستان کی جو ابھی موجودہ شکل ہے، یہ شکل دینے والا کون ہے ہندوستان کو؟ جس ہندوستان میں آج برما کے کنارے سے لے کے بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور نیپال اور افغانستان تک جس ہندوستان کی چوہدری لگتی تھی، یعنی برما کا کچھ حصہ ہندوستان میں تھا، سری لنکا کے کچھ بھاگ ہندوستان میں تھے، افغانستان میں کابل و
قندھار تک کا حصہ ہندوستان میں تھا، جس ہندوستان میں پاکستان اور بنگلہ دیش شامل تھا، یعنی وشال ہندوستان، مہان ہندوستان۔ یہ آج سے 800 سال پہلے راجاؤں کا ملک تھا، راجاؤں کی الگ الگ دنیا ہوتی تھی، 100-200 دیہات پہ اس کا قبضہ ہوتا تھا، ان کی الگ کرنسیز چلتی تھی، یعنی ایک ہندوستان میں ہزاروں ہندوستان آباد تھا، لیکن اس ہندوستان کو منظم کرنے میں، آرگنائز کرنے میں، پوری دنیا کی سب سے ایک مہان سلطنت کی شکل دینے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اگر اس سچائی سے اس تاریخ ہسٹری آف انڈیا کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا اس ہندوستان کو آرگنائز کرنے میں، تمام راجاؤں کو ایک کر کے ایک ہندوستان بنانے میں اگر کسی کا یوگدان ہے وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ تہجد گزار، نماز پنجگانہ کا پابند، نماز عصر کی سنت غیر موقعہ کی پابندی کرنے والا، 6 مہینے میں حفظ قرآن کرنے والا، فتوی عالمگیری کو ترتیب دینے والا، مدرسوں مسجدوں اور ائمہ کو عزت و سلمان دینے والا، جہاں ایک طرف اس کا مذہبی ریکارڈ اتنا زیادہ ہے، وہی مرد خدا نے ہندوستان کو آرگنائز کیا۔ آج ہندوستان کی جو شکل ہے ایک ملک کی، ایک سلطنت کی، اس کو شکل سلطان الہند اورنگزیب نے ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب نے عطا کیا، جسے آج کے چند ناخواندہ قسم کے لوگ، ضدی قسم کے لوگ، شریر قسم کے لوگ، جسے ضدی اور کٹر مسلمان کہتے ہیں۔ ہاں اسی کٹر مسلمان نے ہندوستان کو ہندوستان کی شکل دی ہے، اسی کٹر مسلمان نے یہاں کے مندروں کی خرچ کے لیے زمین بطور جاگیر دیا ہے، اسی کٹر مسلمان نے کامکھیا کی مندر کے لیے انہوں نے کچھ زمینیں وہاں کے اخراجات کے لیے دی ہے، یعنی جو رواداری کا ماحول ہندوستان میں پیدا کیا۔ ایک بار عمر کی بیٹی کی آبرو ایک مسلمان شہر کوتوال کے ہاتھوں لوٹنے والی تھی، دہلی کا تخت چھوڑ کر بھوکا پیاسا بنارس میں گنگا کے کنارے آ کر مسلمان شہر کوتوال کو ہاتھی کے پاؤں میں باندھ کر سزا دیا، اور پر عمر کی بیٹی شکنتلا کی عزت کی حفاظت کی، وہ کٹر مسلمان اورنگزیب تھا۔ تو ابتدا ہی چلا کہ مسلمانوں کو کٹر بننے دو، مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ بننے دو، مسلمانوں کو مسجدوں سے وابستہ ہونے دو، مدرسوں پہ پابندی مت لگا، مسجد پہ پابندی مت لگا۔ جس دن مسلمان نمازی بنا، مسلمان مدرسوں کا پروٹیکٹر بنا، مسلمان کا آنا جانا خانقاہوں میں ہونے لگا، یعنی جس دن یہ اورنگزیب کی طرح کٹر مسلمان بن جائے گا، نفرتوں کا بازار ختم ہوگا، محبتوں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان۔ کٹر مسلمان کا مطلب ہے ہیومینٹی کو فروغ دینا، کٹر مسلمان کا مطلب ہے انسانیت کو فروغ دینا، کٹر مسلمان کا مطلب ہے پڑوسی کو عزت دینا، کٹر مسلمان کا مطلب ہے اپنی طرف سے جنگ نہیں چھیڑنا، ظلم کو مٹانے کے لیے جب ظالم جنگ مسلط کرے تو اس کا جواب دینا، جب گھر میں کوئی ڈکیت گھس کر ماں بہن بیٹی کی آبرو لوٹے تو وہاں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا، یہ نسوانیت ہے، یہ بزدلی ہے، یہ کائرتا ہے، اور بہادری ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے ظالموں کا ڈینا توڑ دینا، اپنے گھر میں گھسنے والے چوروں کا مقابلہ کرنا، اپنے ملک پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو مارنا، یہ بہادری ہے، نہ کہ دہشت گرد ملک کو آکے تباہ کریں اور ہم بولیں کہ خون نہیں بہانا چاہیے، نہیں مارنا چاہیے، یہ بزدلی ہے، یہ کائرتا ہے۔ انہوں نے جنگ کا مطلب نہیں سمجھا ہے۔ 1400 سال میں جہاں بھی اسلامی تاریخ میں جنگ کا لفظ آیا، جہاد کا لفظ آیا، جہاں بیٹل اور وار کا لفظ آیا، جہاں اسلامک یدھ کا لفظ آیا ہے، وہ دہشت گردی کا نام نہیں ہے، وہ ظلم اور بربریت کا نام نہیں ہے، بلکہ زمین کو ظلم سے روکنے کے لیے ہی جہاد کا قانون آیا، مانوتا پہ ہونے والے مظالم کو روکنے کا نام ہی اسلامی جنگ ہے۔ تو جب اسلام مضبوط ہوگا دنیا سے ظلم مٹے گا، دنیا میں عدل اور انصاف کا ماحول پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے مدرسے کا تحفظ ہو، ضرورت ہے کہ ہندوستان کا تحفظ ہو۔ ہندوستان کے تحفظ کے لیے کوئی آتنکوادی نہیں چاہیے جو ملک میں آگ لگائے، جو بات بات پہ آدمی کو کاٹے، جو راستہ چلتے باب لنچنگ کے ذریعہ مانوتا کی ہتیا کرے، جو راستہ چلتے دن دہاڑے دوسرے انسان دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر اس کو مٹانے کی دھمکیاں دے، جب تک یہ نفرت کا ماحول رہے گا ہندوستان کا وکاس کبھی نہ ہوگا۔ ہندوستان کا وکاس اس وقت ہوگا جب ایک
ایک دوسروں کو سمان دیا جائے گا, ایک دوسروں کی محبت دل میں ہوگی, ایک دوسروں کی عزت کی جائے گی. یہ سارا پیغام اسلام دیتا ہے. تو جب تک ہندوستان میں اسلام مضبوط تھا, مسلمان مضبوط تھے, تو 90% آبادی پر حملہ و راجپوتوں کی تھی اور صرف 10% کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے غلام تھے. مگر یہ 10% 90% کا حاکم بن کر اس 90% نے ان کی حکمرانی کو تسلیم کر کے بتا دیا کہ تو ہی حکومت کرنے کے قابل ہے. حکومت وہ کرے گا جو حکومت سرداری کی غرض سے نہیں بلکہ جو انسانیت کی خدمت کا ارادہ لے کے آئے گا وہی سچا حاکم بنے گا, وہی سچا رولر بنے گا. حاکمیت کا مطلب ہے خدمت انسانیت, حاکمیت کا مطلب ہے خدمت خلق, اور یہ تصور مذہب اسلام نے عطا کیا ہے. آج ہم نے ان کو حوصلہ دے دیا کہ آج وہ میری مسجدوں کے خلاف بولتا ہے. جب میں نے مسجدوں کو ویران کیا, ہمارے منہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں بولوں کہ اللہ کہاں ہے, رسول پاک کہاں ہے, غوث اعظم کی مدد کہاں ہے, خواجہ غریب نواز کی کرامت کہاں ہے. غریب نواز کی کرامت موجود ہے اپنی جگہ, مگر تم کہاں ہو. اللہ رب العزت کی مدد موجود ہے مگر ہم کہاں ہے. رسول پاک کی عطا موجود ہے مگر ہم کہاں ہے. سر سے لے کے پاؤں تک کروڑوں گناہوں کی کیچڑ میں ہم ڈوبے ہیں, پھر بھی بولتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. دن رات 24 گھنٹے صرف جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلخوری ہے, ترک نماز ہے, شراب نوشی ہے, جوا بازی ہے, گٹکا خوری ہے, تاش کھیلنا ہے, رات بھر دن بھر موبائل چلانا ہے, موبائل میں گندی تصویریں دیکھنا ہے, تضیع اوقات وقت کی بربادی کرنا ہے. بیٹھے ہیں موبائل چلا رہے ہیں, وقت کو برباد کرنا, صرف الیکٹرک برباد کرنا, ریچارج کے نام پہ مال کو برباد کرنا. یہاں وضو کرنے میں زیادہ پانی برباد کرنے کو اسراف کہتے ہیں. اسراف شیطان کا بھائی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ سمندر کے کنارے کیوں نہ وضو کرو, وہاں بھی وضو میں زیادہ پانی برباد مت کرو, اگرچہ سمندر کے کنارے کیوں نہ ہو. اسراف ہے انسان کا خون بہانا. ایک چوٹی کو بھی بلا قصور نہیں مارنا چاہیے. جو مذہب اسلام نے اس قدر جان کا احترام سکھایا ہے, جو مذہب اسلام نے پانی کی عزت کا احترام سکھایا ہے. اگر کسی کے پاس 5 کمرے ہیں, 2 کمرے میں گھر کے لوگ رہتے ہیں اور باقی 3 کمرے میں گھر کے سامان رکھے ہوئے ہیں, مسئلے کے اعتبار سے جس کمرے میں کوئی آدمی نہیں ہے وہاں کا بلب آف ہونا چاہیے. جہاں سونے کے کمرے میں بھی رات کو اندھیرے میں گہری نیند آتی ہے وہاں لائٹ آف ہونا چاہیے. یہاں صاحب 10 کمرے ہیں اور 10 کمرے میں 50 بلب جل رہے ہیں, کوئی اس کو روکنے والا نہیں, کوئی اس کو بجھانے والا نہیں. مسجد میں 10 نمازی آیا جبکہ وہ 201 پنکھا کے نیچے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ 200 آ کے 10 پنکھا کو آن کر دیتا ہے. جانے مسجد کا متولی, جانے مسجد بجلی بل آئے 10,000 روپے ماہانہ, وہ مسجد کمیٹی کے لوگ جانے ہموں سے کیا مطلب ہے. 10 آدمی کو 10 فین چاہیے, وہ جو 1 گھنٹے تک بس اسٹاپ پہ کھڑا رہ کر دھوپ کی شدت سہ کر کے بس کے انتظار میں رہتا ہے, اسے مسجد میں 5 منٹ بغیر پنکھا کے نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے. چونکہ جنت ملے نہ ملے پرواہ نہیں, ابھی ہوا ملنی چاہیے. جنت ملے گی کون دیکھا ہے, ابھی اے سی چلنی چاہیے, ابھی ہوا ملنی چاہیے, ابھی فین چلنا چاہیے, ابھی قالین بچھنی چاہیے, تاکہ ہم آدھا گھنٹہ کا ٹائم جو نماز کے لیے نکالے ہیں یہ آدھا گھنٹہ بالکل ہوا خوری میں وہ وقت گزر جائے. جس کی نیت اتنی خراب ہو گئی ہو, جو اس قدر فضول خرچی کا عادی ہو گیا ہو. فین جبکہ بلا وجہ چلانا اسراف فضول خرچی ہے, بلا وجہ بلب جلانا فضول خرچی ہے. آج یہ بات کافروں کے سمجھ میں آ گئی. کافروں کے محلے میں گلی کے سارے بلب آف ہو جاتے رات کے 10 بجے کے بعد. صبح سویرے تک اگر کوئی بلب نہیں بجھا, صبح سویرے چمکنے کے بعد بلب کو آف کر دینا ہے. مسلمانوں کے محلے میں دن کے 12 گھنٹے تک بلب جلتا رہتا ہے, رات میں بلب جلتے رہتے ہیں, کوئی بجھانے والا نہیں ہے. یعنی جس نے دنیا کو وقت کی قدر کا احساس دلایا تھا وہی وقت کی بے قدری کرنے والا. جس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت دنیا کو سمجھایا تھا وہی اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرنے والا. سرکار مفتی اعظم ہند ایک سیٹ کے گھر مہمان ہوئے تھے. آپ جہاں تشریف فرما تھے وہاں ہزاروں علماء کرام آ جاتے تھے. آپ جہاں گھر ٹھہرے تھے سامنے ایک نل تھا ٹوٹا ہوا, پانی کے قطرے نیچے ٹپکتے تھے. آپ نے سیٹ کو بولا کے کہا کہ آپ اس نل کو بند کروا دو, پانی بلا وجہ ٹپک رہا ہے, یہ حرام ہے, یہ اسراف ہے, یہ حرام ہے. میری نگاہ کے سامنے حرام کام ہو رہا ہوں, میں وہاں نہیں رہوں گا. حضور بس میں بھی مستری کو لایا, میں بھی ٹیکنیشین کو لاتا ہوں, وہ ٹھیک کر دے گا. پھر وہ شخص مہمان نوازی میں مصروف ہو گیا, بھول گیا. مفتی اعظم نے دوسری بار ان کو بلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی کاریگر کو لا کے میں ٹھیک کر دیتا ہوں, لیکن آپ نے
نہیں کیا. بس حضور اب میں ابھی بلا کے لاتا ہوں. وہ گیا, پھر کام میں لگ کے بھول گیا. تیسری بار مفتی اعظم نے اپنا بیگ لیا, ان کو بولا, کہا کہ آپ نے اس گناہ کے کام کو نہیں روکا ہے, اب میں یہاں بیٹھوں گا نہیں, میں جا رہا ہوں. مفتی اعظم جب کھڑے ہوئے سامان لے کر, وہ شخص ہاتھ وہ سب پاؤں پکڑ لیا, کہا سرکار آپ ٹھہرے, بس اب میں گیا اور میں آگے اللہ لاتا ہوں ٹیکنیشین کو. وہ دوڑ کے گیا, مستری کو لایا, نل ٹھیک کروایا. چند قطرے پانی صرف نگاہوں کے سامنے 1-2 گھنٹے سے بہ رہے تھے. مفتی اعظم کی بے چینی کا ذریعہ تھا. اور ہمارے باتھ روم میں 1-1 مہینے سے پانی ٹپکتا رہتا ہے. ہمارے مسجد کے وضو خانے میں 5-5 مہینے سے نل ٹپکتا رہتا ہے. مگر کسی کا احساس تک نہیں جاگتا یہ حرام ہے, اس کو روک دیا جائے. متولی صاحب ہے, سیکریٹری صاحب ہے, یہ مسجد کا ٹرسٹی ہے. یہ ٹرسٹی کس کام کے لیے ہے؟ سماج میں شان دکھانے کے لیے, سماج میں عزت دکھانے کے لیے, امام پہ ٹھوس دبانے کے لیے, محسن کو بات بات میں نکال دینے کے لیے, امام محسن کو بدلنے کے لیے, محلے والوں کو ڈرا دھمکا کے چندہ کرنے کے لیے, مسجد کا چندہ اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے, اس کام کے لیے وہ ٹرسٹی بنا ہے. اور مسجد میں نل ٹوٹا ہے جس کا پانی کا ٹپکنا حرام تھا, اور اس کو درست کروانے کے لیے وہ خود سے جا کے کاریگر کو بولا کہ لا کے ٹھیک کروائے, جو اس کی ذمہ داری تھی. اسی سے اس بات کی پوچھ ہوگی, مگر احساس نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ نعمتوں کی بے قدری کرنے والا, سب سے زیادہ وقت کو برباد کرنے والا, دکان میں بیٹھ کر موبائل چلانے والا, بس پہ بیٹھے ہیں موبائل چلا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن کی تلاوت موبائل میں کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ تقریر سن کر کے معلومات میں اضافہ اور اچھے عمل کا شوق وہاں سے پیدا کر رہے ہیں. نہیں, یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہاں نیتا فلاں جیت گیا, اور یہ فلاں گانا ہے, یہ فلاں فلم ہے. یعنی پورے 5 گھنٹے کا سفر ہے, 5 گھنٹے تک گانا سننا, واٹس ایپ چلانا, بلا وجہ یوٹیوب کھولنا, بلا وجہ اور دوسرے ایپس کو کھول کر کے اپنا سارا وقت برباد کرنا. فضول خرچی حرام ہے. جہاں بجلی بھی خرچ ہو رہی ہے, پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, دماغ بھی خرچ ہو رہا ہے, اور مفت میں پیسہ خرچ کر کے گناہ بھی ہو رہا ہے. جہاں فلمیں دیکھی جائیں, جہاں گانے سنے جائیں, کان کا گناہ ہے, زبان کا گناہ ہے, اور جہاں پورے بدن کو حرکت دیا جائے بدن کا گناہ ہے. یعنی گناہوں میں لت پت ہے وہ جوکر, اور مصیبت آگی تو بولتا ہے اللہ کہاں ہے, بولتا ہے رسول اللہ کہاں ہے, بولتا ہے غوث اعظم کہاں ہے. یہ مت بول کہ اللہ کہاں ہے. اللہ عزت دینے کو تیار ہے, اللہ حکومت دینے کو تیار ہے, اللہ نے حکومت دے کے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا ہے. یہ بتا دے تم حکومت پانے کے اہل ہو یا نہیں, یہ اپنے آپ کو بتا دے کہ کیا حاکم بننے کے قابل تم ہے یا نہیں, تم ہو کہاں. یہ مت کہو کہ اللہ کہاں ہے. اللہ تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہے. اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے جذبات سے باخبر ہے. اللہ رب العزت کو نعمت بانٹنے کو تیار ہے, اللہ حکومت دینے کو تیار ہے. اللہ تمہیں امریکہ بھی دے گا, اللہ تمہیں برٹین بھی دے گا, اللہ تمہیں چائنا بھی دے گا, اللہ تمہیں ہندوستان بھی دے گا, اللہ تمہیں ملیشیا, سری لنکا, کینیڈا, جرمنی بھی دے گا. شرط ہے کہ جرمنی کو حاصل کرنے والا مسلمان بن جا, شرط امریکہ کا حاکم بننے کے قابل بن جا. جس دن اپنے آپ کو قابل بتا دو گے ہم حکومت لینے کے قابل ہیں, اس دن اللہ عزت بھی دے گا, صحت اور تندرستی بھی دے گا, ساری دنیا کا حاکم بھی بنا دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ has promised, اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ جھوٹ سے پاک ہے, اللہ رب العزت وعدہ خلافی سے پاک ہے. اللہ نے ایمان کو جوڑ دیا ہے حکومت کے ساتھ, ایمان اور اچھا عمل. آج ہمارے پاس پہلے سے زیادہ پیسے موجود ہیں. آج پہلے ہمارے گاؤں میں داخل ہونے کے بعد ایک گھر پختہ کا ملتا تھا جو زمیندار کا گھر ہوتا, اور آج 99% مکانات پختے کے مکانات میں تبدیل ہو گئے ہیں. چھتدار مکان, گاؤں دیہات میں ایسیاں, بہار میں 1.5 کروڑ کی لینڈ کرویشن کاریں چل رہی ہیں. جھارکھنڈ میں صاحب 50 لاکھ کی کاریں چل رہی ہیں, 10 لاکھ کی جاگوار کمپنی کی کاریں جھارکھنڈ اور بہار کے دیہاتوں میں دوڑ رہی ہیں. جہاں 2 کروڑ کی کاریں چل رہی ہوں, جہاں گاؤں دیہات میں 5 منزلہ مکان بن رہا ہو. یہ ساری چیزیں تو آ گئی, ظاہری ڈیولپمنٹ ہوا. ہم یہاں سے پنجاب دلی گئے, محنتیں کی, ہم نے کارخانہ ڈالا, پھر کمائی ہوئی, میں نے آگے دیہات میں گھر بنایا, گاڑی خرید لی. یہ سب کچھ تو ہو گیا, لیکن سچ یہ بتا دے کیا ہماری زندگی میں سکون بھی آیا ہے, کیا ہماری زندگی میں صفائی آئی ہے, کیا ہماری زندگی میں صداقت آئی ہے, کیا میں مسرت کی زندگی گزار رہا ہوں. ہماری کیا حیثیت ہے. مسرت سے محروم تو چارلی چیپلن, یعنی وہ برٹین کا فلمی اسٹار جن کے پاس کروڑوں پاؤنڈ کی آمدنی تھی, جن کے کروڑوں پاؤنڈ کا مطلب کتنا
کتنا روپیہ ہوا وہ آپ آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں کہ ایک پاؤنڈ کی قیمت ہندوستان کا روپیہ کتنا ہوتا ہے, ایک ڈالر کی قیمت کتنی ہوتی ہے, ایک درہم اور ایک دینار کی قیمت کتنی ہوتی ہے, جارڈن کا دینار ہندوستان کے روپیے کے مقابلے میں کتنا قیمتی ہے, کویت کا ایک دینار ہندوستان کے 100 کتنے روپے ہوتے ہیں, وہ آپ کو اس بات کا اندازہ مجھ سے زیادہ ہے. یعنی جہاں قیمتی سکہ چلتا ہے اور وہاں کا وہ فلم اسٹار کامیڈین جس کے پاس کروڑوں پاؤنڈ موجود ہے, لیکن وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سائیکولوجسٹ صاحب میں بہت زیادہ اندر سے دکھی رہتا ہوں, میں بہت زیادہ غمگین رہتا ہوں, میرے پاس بہت پیسے موجود ہیں مگر میرے دل میں سچی خوشی نہیں ہے, میں مایوس رہتا ہوں, لوگوں کے بیچ رہتا ہوں تو تھوڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جب میں تنہائی میں رہتا ہوں میرا دل گھبراتا ہے, مجھے رونے کو جی چاہتا ہے. ان کا ایک مقولہ بہت مشہور ہے, I would like to walk in the rain, nobody can see my tears. یعنی اس کا یہ مقولہ امریکہ سے لے کے ہندوستان تک بہت زیادہ مشہور ہوا, دنیا بھر کے اخبارات میں چھپا کہ چارلی چیپلن برٹش کا فلم اسٹار کامیڈین تھا جن کے کروڑوں فین تھے, جنہوں نے کروڑوں پاؤنڈ کمایا تھا, دولتوں کے انبار پہ بیٹھا تھا, خوشی نہیں تھی زندگی میں, وہ اندر سے مایوس رہتا تھا. اسی مایوسی کا علاج کرانے ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہے. پہلے امریکہ یورپ میں سائیکولوجسٹ بیٹھتے تھے, لوگ اپنی نفسیاتی بیماری کا علاج کرواتے تھے. اب ہندوستان میں بھی دھیرے دھیرے گاؤں دیہات تک میں نفسیاتی ڈاکٹر موجود ہیں, جہاں جا کر مریض یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میرا من نہیں لگتا گھر میں, میرا دل نہیں لگتا, کاروبار میں طبیعت نہیں لگتی, کروڑوں کی موجودگی میں دل خوش نہیں ہوتا, رونے کو جی چاہتا ہے. آخر اس کا کارن کیا ہے؟ جو بیماریاں امریکہ میں تھیں وہ دھیرے دھیرے چور دروازے چل چل کے ہندوستان جیسے ملک میں بھی پہنچ گئی. ہندوستان میں جہاں پہلے صبر تھا وہاں بے صبری نے آج جگہ لے لیا. ہندوستان میں جہاں قناعت تھی وہاں قناعت کی جگہ پہ آج ہوس نے جگہ لے لیا. نتیجے میں جو بیماریاں امریکہ میں تھیں وہ دھیرے دھیرے چل کر ہندوستان میں بھی داخل ہو گئی. چارلی چیپلن سائیکولوجسٹ کے پاس گیا تھا, کیا کہا تھا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بارش میں ٹہلوں تاکہ جب میں دل کھول کے آنسو بہاؤں تو میری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے کو کوئی دیکھے نہیں. یہی غم جو ہر آدمی کے سینے میں ہے. محفل میں لوگ بیٹھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو بیوی کا غم, اولاد کا غم, پڑوسی کا غم, کاروبار کا غم, اپنے ہیڈ باس کا غم, اپنے ہیڈ اور پرنسپل کا غم, اپنے فالوور کا غم. یعنی اچھے نوکر نہیں دستیاب ہے اس کا ٹینشن ہے, اچھے پیرنٹس نہیں دستیاب ہے اس کا ٹینشن ہے, اچھا پڑوسی نہیں ہے اس کا ٹینشن ہے, اچھا نوکر نہیں اس کا ٹینشن ہے, 10 مشین ہے بمبئی میں کاریگر نہیں ملتے اس کا ٹینشن ہے, کاریگر کو اچھا مالک نہیں ملتا اس کا ٹینشن ہے, اسکول میں دوسرے ٹیچر کو اچھا ہیڈ نہیں ملتا اس کا ٹینشن ہے, ہیڈ کو دوسرے اچھے ٹیچر نہیں ملتے اس کا ٹینشن ہے, رشتہ دار اچھے نہیں, سمدھی اچھے نہیں, اولاد اچھی نہیں, داماد اچھے نہیں, بیٹے اچھے نہیں. یعنی ہر آدمی ٹینشنوں میں جینے والا, اور یہ ٹینشن ہارٹ اٹیک کو جنم دیا, یہ ٹینشن برین ہیمریج کو جنم دیا, یہ ٹینشن شوگر کو جنم دیا, یہ ٹینشن ہارٹ کی بیماری کو جنم دیا, یہ ٹینشن لیور کی کمزوری کو جنم دیا, یہ ٹینشن گیس کی بیماری کو بڑھاوا دیا, یہ ٹینشن اس طرح سے لے کے پاؤں تک بیماری کا کہوارہ بنا دیا ہے. مسجد میں ایک امام ایک مؤذن ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے ٹینشن ہے. ایک اسکول میں 4 ٹیچر ہیں, چاروں کو ایک دوسرے سے الرجی ہے. یعنی نفرتوں کا سماج, قدورتوں کا سماج, عداوتوں کا سماج. یعنی جہاں ہم عداوتوں کے سب ڈھیر پر بیٹھے ہیں یہاں خوشی کہاں سے ملے گی؟ یہاں تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. رونے کو جی چاہتا ہے بیوی کی کیفی حالت کو دیکھ کر, یہاں تک کہ بیوی شوہر کی موجودگی میں دوسروں سے دل لگاتی ہے مگر یہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ بچوں کی موجودگی ہے, سماج کی بے عزتی کا ڈر ہے. اگرچہ ہی قصوروار اس کا ہے, انہوں نے اپنی بیوی کو دین نہیں سکھلایا, پہلے اپنی بیوی کو دنیا دیا, اس کے بعد جب بیوی دنیا دار بن گئی اب یہ چاہتا ہے کہ کنٹرول میں رہے. اب وہ کنٹرول میں کیسے رہے گی؟ اسے بے لگام بنانے والا یہ شوہر, اس کے سامنے اللہ رسول کا ذکر نہ کرنے والا یہ شوہر, سیدہ مخدومہ کائنات کی سیرت نہ دکھانے والا شوہر, اور کو کس طرح جینا ہے حدیث پاک میں کیا تعلیم آئی ہے نہ بتانے والا شوہر, جس کے سامنے سری دیوی کی کہانی شوہر نے بیان کیا, جن کے سامنے صاحب لتا منگیشکر کی کہانی سنایا, جس کے سامنے ہیما مالنی کی کہانی شوہر نے سنایا, جن کو گندی گندی فلمیں شوہر نے دکھلایا. کل اگر اس کی بیوی اگر گندی ہو گئی وہ اس سے اچھے لوگوں, اچھے خوبصورت چہرے والوں کو دل دے بیٹھتی ہے. 100% قصور اس شوہر کا ہے جس نے آنے کے
دن سے لے کے اس وقت تک اپنی بیوی کو دین نہیں سکھایا کہ ہم جلسے میں جو کچھ سیکھے ہیں اپنی بیوی کو بتا دیں, عالم سے جو ہم سنے ہیں اپنی بیوی کو بتا دیں, چونکہ ہم بیج ڈالنے والا ہوتے ہیں اور بیوی ہماری کھیت کے سامان ہوتی ہے. اور زمین اگر بنجر ہو, اچھا بیج ڈال دیں, اچھی فصل پیدا نہ ہوگی. ایک اچھی فصل پیدا کرنے کے لیے, سماج کو ایک اچھی اولاد دینے کے لیے, سماج کو ایک اچھا شہری دینے کے لیے, سماج کا شبھ چنتک دینے کے لیے اس کے لیے بہت ساری محنتوں کی ضرورت ہے. ایک اچھی فصل پیدا کرنے کے جیسی سرخیز زمین کی ضرورت ہے, شاندار بیج کی ضرورت ہے, مناسب موسم کی ضرورت ہے. ابھی موسم ہے, اب نومبر کا مہینہ آ رہا ہے مکہ کی کھیتی لگانے کا, گیہوں کی کھیتی بونے کا. اس موسم میں اگر کوئی کھیت میں پانی پٹا کر وہ دھان لگانا شروع کرے, اچھی فصل پیدا نہ ہوگی. اگر کوئی جولائی اگست میں گیہوں ڈال دے کھیت میں, گیہوں پیدا نہ ہوگا. الگ الگ علاقے کی زمین الگ الگ فصلوں کے لیے ہوا کرتی ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں چلو اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا, اللہ چاہے گا تو سوکھے درخت میں بھی کھجور کا پھل نکل آئے گا. اللہ چاہے گا تو بغیر بیوی کے مرد سے ہی وہ چاہے گا تو بچہ کو پیدا کر دے گا. جیسے جناب آدم علیہ السلام کی پائے کی پسلی سے جناب حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کا بچپن نہیں تھا, اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کے روح ڈال دی. آدم علیہ السلام میں روح جب اندر کا داخل ہوئی وہ پھر ایک انسان کی شکل میں سامنے نمودار ہو گئے. ایک تنہا انسان آدم علیہ السلام سے جن کا کوئی بچپن نہیں تھا, ان کا پتلا اللہ نے تیار فرمایا فرشتوں کے ذریعہ, اس میں جان ڈال دی اور وہ 60 گز لمبے تھے. لمبا پتلا تیار ہوا. آدم علیہ السلام زمین پہ چلتے پھرتے 60 گز لمبے تھے, یعنی 90 فیٹ لمبائی آدم علیہ السلام کی تھی. اتنے ہی فیٹ پتلا تیار ہوا تھا, جان ڈالی گئی, وہ کھڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے لگے. ان کا کوئی بچپن نہیں تھا. اللہ نے جس آدم کو پیدا کیا بغیر بچپن کے, بغیر ماں باپ کے, اللہ آج بھی قادر پیدا کر سکتا ہے. لیکن ایک کام تھا اللہ نے کیا, اپنی قدرت دکھلا دی اور ایک نیم بنا دیا. جناب حوا ہے, جناب آدم ہے, یہ دونوں آپس میں ملیں گے, بچہ پیدا ہوگا اور اس سے انسانی آبادی بڑھے گی. اس سے قیامت تک توالد تناسل کا سلسلہ چلتا رہے گا. مرد عورت آپس میں ملیں گے اور دونوں میں الگ الگ جسمانی ساخت اللہ نے بنا دی. عورت کے سروں میں بال لمبے کر دیے, مردوں کے چہرے پہ داڑھیاں عطا کر دی. دونوں کی ذمہ داری الگ الگ کر دیا. عورتوں کو اللہ نے حسن سے نوازا, مردوں کو اللہ نے جوانی کی قوت مردانگی سے نوازا, تاکہ دونوں ملیں گے, اولاد کا سلسلہ شروع ہوگا. اب اگر کوئی یہ چاہے گا, اللہ چاہے گا تو بغیر شادی کے بچہ ہو جائے گا, اللہ چاہے گا تو ابھی جولائی کے مہینے میں گیہوں نکل جائے گا, اللہ چاہے گا تو آم کے پیڑ سے لیچی نکل جائے گی. اللہ چاہے گا تب ہوگا. لیکن اللہ چاہتا کیا ہے, ہم نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق دنیا کا نظام چل رہا ہے. کشمیر کی زمین ہے وہ سیب کے لیے مناسب ہے, بنگال کی زمین ہے وہ آم اور دھان کے لیے مناسب ہے, بہار کی زمین ہے وہ جوٹ کے لیے مناسب ہے, گجرات اور مہاراشٹر کی زمین کپاس کی کھیتی کے لیے مناسب ہے. اگر میں کپاس کی کھیتی بہار میں کروں کھیتی نہیں ہوگی. اگر ریگستانی علاقے میں دھان روپا جائے دھان نہیں ہوگا. تو اچھی فصل کے لیے مناسب زمین, مناسب بیج, مناسب کلائمیٹ کا ہونا ضروری ہے. اور جو فصل میں لگاؤں گا اس سے وہی پھل پیدا ہوگا جو فصل ہوگی, جس طرح کا بیج ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کشمیر میں دھان کی کھیتی ہو جائے, بہار میں زعفران اور اخروٹ اور سیب کی کھیتی ہو جائے. کشمیر کی زمین جہاں کلائمیٹ سرد ہوتا ہے, جہاں -5 ڈگری سیلسیس کلائمیٹ پہنچ جائے, ٹیمپریچر پہنچ جائے, وہاں اخروٹ کی کھیتی, زعفران کی کھیتی, کاجو کشمش کی کھیتی, سیب کی کھیتی ہوتی ہے. تو سیب پیدا کرنا ہو کشمیر کی زمین چاہیے, دھان پیدا کرنا ہو آندھرا پردیش, تلنگانہ, بہار, بنگال, اڑیسہ کی زمین چاہیے. جوٹ پیدا کرنا ہو, چائے کی کھیتی کرنی ہو تو دارجلنگ اور آسام کی زمین چاہیے. کپاس کی کھیتی کرنی ہو گجرات, راجستھان, مہاراشٹر کی سرزمین چاہیے. جب دنیا میں کھیتی کرنے کے لیے مناسب زمین, مناسب بیج, مناسب موسم چاہیے. اسی طرح قدرت کا قانون یہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ وفادار پیدا ہو, میری فصل شاندار نکلے, تو شاندار زمین کا سلیکشن کرنا پڑے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ماں ضدی ہو, ماں چڑیل ہو. جس کھیت میں زمین بیج ڈالنے والا مرد ہوتا ہے, اب بیج ڈالنے والا عیاش ہو, چغل خور ہو, ضدی ہو, بے نمازی ہو, حرام خور ہو, سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی کیچڑ میں ڈوبا ہوا ہو, بیج ڈالنے والا مرد یہ گناہوں کا پتلا. اور جس کھیت میں بیج ڈالا جائے وہ بھی ضدی, چڑیل اور گناہوں کا مجسمہ
مجسمہ اور وہ چاہے کہ اس کھیت سے غوث پیدا ہو جائے، قطب پیدا ہو جائے، ابدال پیدا ہو جائے، عالم باعلم پیدا ہو جائے، مفتی باوقار پیدا ہو جائے، نیک و صالح پیدا ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جس طرح کشمیر کی زمین میں جوت کی کھیتی نہیں ہوتی، اسی طرح بے نمازی ماں ایک صحیح اولاد جنم نہیں دیتی، اور ایک گناہوں کی کیچڑ میں ڈوبا ہوا مرد وہ غوث کو ابدال نہیں پیدا کرتا۔ جب زمین ہو مناسب اور مناسب موسم میں بیج ڈالا جائے تو کیا رزق نکلتا ہے؟ جب ماں ہو تہجد گزار، جب ماں ہو اپنے سارے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کے مدرس کی تنخواہ دلانے والی، جب والد ہو تہجد گزار نمازی اور دین کا ہادی، گھر میں فاقہ بھی گزارا کرنے والا، مگر مدرسہ کے مہمانان رسول کو اچھا کھانا کھلانے والا، اور گھر میں بیماریاں ہیں پھر بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹے۔ سات لفظوں میں جب باپ مفسر اعظم ہند ہو اور ماں متقیہ ہو تو ان دونوں کے ملن کے بعد جو فصل پیدا ہوتی ہے وہ شاندار فصل تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کٹہل کے پیڑ میں مولانا کے پاس سے جا کے تعویذ ڈال دوں اور کٹہل کے پیڑ سے سیب نکل جائے، اخروٹ نکل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ آئے مولانا کے پاس کے تعویذ دے دیجئے، میں نے دھان کی کھیتی لگائی ہے اور اس میں گیہوں نکل جائے، مولانا دو چار تماچا ماریں گے ظالم، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسی کوئی تعویذ نہیں ہے کہ آم کے پیڑ میں لیچی پھلانے کے لیے تعویذ لے لیا جائے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ لیچی کا پودا میں نے لگایا ہے، اب لیچی میٹھی پیدا ہو، لیچی زیادہ پیدا ہو، اب اس کے لیے تعویذ دی جائے گی کہ وہی فصل آم کا پیڑ ہے وہ پیڑ بیماری سے محفوظ رہے، میٹھا آم پھل میں پیدا ہو، اس کے لیے تعویذ پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آم کے پیڑ میں تعویذ ڈالنے سے لیچی پیدا ہو جائے گی۔ بیٹا نافرمان ہو گیا، حضرت تعویذ دے دیجیے، میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، ایک مہینہ کے بعد میرا بیٹا بلغ ہو گیا، تعویذ دے دیجیے۔ جس کی بنیاد خراب ہے، جس کی زمین خراب ہے، جس کی پرورش و پرداخت ڈیمیج ہوئی ہے، آج تعویذ دینے کے بعد ایک بیٹا و فرما بردار کبھی نہیں ہوگا۔ قدرت کا قانون ہے وقت پہ موسم کا بدلنا، رات کا آنا، دن کا آنا، ساری دنیا خانے کعبہ کا غلاف تھام کے رہے اور بولے کہ جارے کا موسم نہیں آئے گرمی ہی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جارے کا موسم وقت پہ آ کے رہے گا۔ سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کریں کہ رات ہی رہے تاکہ زیادہ سوئیں 20 گھنٹہ اور دن 5 گھنٹے کا رہے، نہیں ہوگا۔ رات اپنے وقت پہ جا کے رہے گی، دن اپنے وقت پہ آ کے رہے گا۔ یہ نیچرل سسٹم ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ جو جیسی محنت کریں گے، جو قدرت کے قانون کا فالو کریں گے، اس کو ویسا ہی اس کو انعام ملے گا۔ جنت اس دنیا کی چیز ہے، یہاں جس طرح سے زندگی گزاریں گے دنیاوی ڈیولپمنٹ ان نیموں کے پالن سے ملے گا۔ ابھی بہار میں ہمارے پورنیہ کے بازو میں کٹیہار ہے، وہاں کا ایک لڑکا شبھم کمار وہ UPSC میں ٹاپ کیا، IAS ٹاپر بنا ہے۔ بہار اور جھارکھنڈ کے کئی بچے ہیں۔ آج ہمارے بچے کیا شکایت کرتے ہیں کہ ہم اب ہندوؤں کے ملک میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، IAS نہیں بن سکتے۔ یہ ہندوؤں کا ملک ہے جس کے پیچھے باپ نے 30-40 ہزار روپے خرچ کیا ہے، مگر وہ دہلی سے لوٹ کے آتا ہے بولتا ہے کہ ہندوؤں کا ملک ہے، نوکری نہیں ملتی ہے۔ جو انڈیا گیٹ پہ گھومتا رہا، جو قطب مینار دیکھتا رہا، جو لال قلعہ دیکھتا رہا، جو دوستوں کے پاس بیٹھ کر وہ چکن چلی کھاتا رہا، جامع مسجد ایریا میں جا کر کے صاحب وہ گوشت اڑاتا رہا، اب وہ پڑھائی لکھائی نہیں کیا، JNU میں پڑھتا ہے، وہ صرف ڈگری تو لے لیا مگر کمپٹیشن فیس کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ان کے اندر میں۔ اب وہ اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا بولتا ہے؟ ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمان کو نوکری نہیں ملتی۔ ایک تماچا زوردار لگائیں اس بچے کو ظالم، یا بول کے میری صلاحیت کمزور ہے، میں نے محنت نہیں کی، میں نے پیسہ برباد کیا، میں نے وقت برباد کیا، ورنہ یہ بات کہ ہندو کا ملک ہے مسلمان کو نوکری نہیں ملتی۔ ان سے کہیے کہ شاہ فیصل کشمیر کا جو ہندوستان میں IAS ٹاپر رہا ہے، وہ مسلمان کا بچہ اسی ہندوستان کا ٹاپر رہا ہے۔ عامر سبحانی 1987 میں وہ کلمہ پڑھنے والوں کے گھرانے کا بچہ، وہ اسی ہندوستان میں IAS ٹاپر رہا ہے، وہ کسی دوسرے ملک کا نہیں رہا ہے۔ اسی بات جبکہ مودی جی کی سلطنت ہے، امین شاہ جی کے آپاس میں گریب منترالیہ ہے، اور پھر آدتیہ جوگی ناتھ کے ہاتھ میں UP کی کمان ہے، یعنی بہار میں مکس حکومت اس کی ہے، یعنی جو ہندوستان پہ جن کا قبضہ ہے، جن کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں بولتے ہیں،
ہیں، لیکن اسی ملک ہندوستان میں ابھی 3 دن پہلے UPSC کا ریزلٹ سامنے آیا ہے. اب بھلے ہی ٹاپر کوئی ایک غیر مسلم لڑکا کیا ہو، لیکن 25 سے 30 لڑکے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے بچے ہیں جنہوں نے IS نکالا ہے، جو IS نکالا ہے. اب وہ DM بننے والے ہیں. یہ 25 بچے جو ہندوستان کے مسلمان فیملی سے آئے ہیں، اب وہ کل DM بنیں گے، 25 ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کریں گے. اور اس وقت مودی جی کی موجودگی میں، امت شاہ کی موجودگی میں یہ 25 بچوں کو کوئی روک نہیں سکا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہندو کا ملک ہے. یہ مقابلے کا پیریڈ ہے، یہ کمپٹیشن کا وقت ہے. اگر 8 گھنٹے پڑھنے سے کام نہ چلے، 16 گھنٹے اسٹڈی بڑھا دو. 16 گھنٹے پڑھنے سے کام نہ چلے، 18 گھنٹے اسٹڈی بڑھا دے. جب مقابلے میں طاقتور پہلوان ہے تو اس کو سیر کرنے کے لیے اس سے بڑا طاقتور بننا پڑے گا. یہ ہے نیم. اگر میرا بچہ محنت سے پڑھے، ان کے گارجین محنت سے پڑھائے، وقت کی قدر کرے، 18 16 گھنٹے مطالعہ کرے اور اجمیر جا کر غریب نواز کے آستانے پہ دعا کرے کہ یا اللہ میں 18 گھنٹے پڑھنا میرا کام تھا، 99% ریزلٹ نکالنا گریجویشن میں میرا کام تھا، میں نے کیا. اب الہی تو IS آفیسر بنا دے غریب نواز کے صدقے میں. اس کی محنت چلے گی اور غریب نواز کی دعا نکلے گی، خدا کی رحمت آسمان سے اترے گی. اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. ساری دنیا روکنا چاہے نہیں روک پائے گا. کامیابی حاصل کرنے کے لیے نیم کا پالن ضروری ہے. ایسا نہیں کہ میں ڈگری حاصل نہ کروں اور میں چاہوں کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. اللہ ہی کا فرمان ہے کہ زمین پہ پھیل جا. اللہ ہی کا فرمان ہے کہ محنت مشقت کر کے روزی تلاش کر، روزی میں دوں گا اللہ کہتا ہے. مگر فانتشروا فی الارض، زمین میں تم پھیل جاؤ، محنت کرو. تم اپنے آپ کو کوڑھی بنا کے مت رکھو، سست مت بن جاؤ. روزی دوں گا میں، تم کھیت میں پھیل جاؤ، تم دکان میں بیٹھ جاؤ، تم تجارت کے لیے اپنے ملک سے بے وطن ہو جاؤ، تم زمین پہ پھیل جاؤ. روزی میں دوں گا. جیسی تیری محنت ہوگی میں روزی دوں گا. تیری محنت کو دیکھ کر نہیں، میں اپنے فضل سے روزی دوں گا. صرف تم قانون کا پالن کرنا کہ اپنے گھر سے نکل جانا، زمین پر پھیل جانا، روزی حاصل کرنا. جو جس قدر زیادہ محنتیں کرتا ہے وہ نعمتیں بھی زیادہ حاصل کرتا ہے. تو قدرت کا قانون یہی ہے کہ آج جو ہمارے بچے لچے لفنگے ہو گئے، اس کے پیچھے ہماری بے ترتیب زندگی کا ہاتھ ہے، سلیقہ مندی سے خالی زندگی کا ہاتھ ہے. جب بات یہی ہے تو میں ہسٹری آف اسلام پڑھتا ہوں تو پتا چلتا ہے جن لوگوں نے اسلام کا کام کیا، سماج میں بہت بڑا نام روشن اونچا کیا، مانوتا کی سیوا کی، وہ لوگ کمزور قسم کے ماں باپ کی اولاد نہیں تھے. ان کے ماں باپ کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے. جب باپ ہو مفتی نقی علی خان اور ماں ہو تہجد گزار تو بیٹا مجدد اعظم امام احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو مفسر اعظم ہند تو بیٹا تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو حجت الاسلام اور ماں ہو سرکار اعلی حضرت کی شہزادیوں میں سے ان کی پوتی تو پھر بیٹا مفسر اعظم ہند پیدا ہوتا ہے. جب باپ سید احمد علی بخاری ہو اور ماں سیدہ زلیخا ہو جس کو 80 سال کے بڑھاپے تک کسی اجنبی مرد نے چہرہ نہ دیکھا، اسی کا بیٹا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو نماز پنجگانہ کا پابند اور ماں 18 پارے قرآن کی حافظہ، اسی کوکھ سے جو بچہ نکلتا ہے وہی قطبالدین بختیار کاکی بن کر دنیا میں جنم لیتا ہے. جب باپ سلطان غیاث الدین ہو اور ماں عبادت گزار تہجد گزار اور نماز تہجد کے پابند ہو، اسی کا بیٹا شہنشاہ ہندوستان سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے. 7 لفظوں میں جب ماں سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا ہو اور باپ کی رات گزرے نماز میں اور دن گزرے جہاد میں، یا دونوں جو آپس میں ملے، ان کے ملن کے بعد جو فصل پیدا ہوتی ہے وہی فصل اولیاء و صالحین کی سردار سرکار غریب نواز کی شکل، سرکار غوث اعظم کی شکل میں نمودار ہوتی ہے. جب ماں ہو فاطمہ جیسی جن کے گھر میں فاقہ ہے شکوہ نہیں، جن کے گھر میں نماز پنجگانہ کے علاوہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے ہی شوہر کے کپڑے دھونا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہے. کونین کی شہزادی، کونین کے پیغمبر کی شہزادی، جنتی عورتوں کی سیدہ اور ملکہ، مخدومہ کائنات ہے. نماز پنجگانہ کے علاوہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، ایک ہی سجدے میں صبح ہو جاتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے الہی ایک ایسی لمبی رات بنا دے تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر سکے.
सके। दिन में काम काज भी है, हाथ में गट्टों में छाले पड़ गए, चक्की पीसते पीसते, पानी खींचते खींचते, कपड़े धोते धोते, घर की सफाई करते, कपड़ा गर्द आलूद हो जाता। ये कौन कौनैन के मालिक को मुख्तार की शहजादी, जिनके घर से दुनिया पलती हो, जिनके घर से दुनिया को नेमतें मिलती हैं, उनके घर में सादगी है, उनके घर में अपने हाथ से काम काज है, जिसके घर में अपने हाथ से काम काज है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, वहाँ खून ऊंचा नहीं होता है, वहाँ तरह तरह की बीमारी नहीं पैदा होती है। यह दुनिया मेहनत की जगह है, यह दुनिया काम की जगह है। आराम के लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। जो दुनिया ही में जन्नत तलाश करेगा वो एक तरफ अच्छा खाना खाएगा, दूसरी तरफ एक दर्जन बीमारी की आमाजगा उसका बदन बन जाएगा। यह दुनिया जी भर के खाने की जगह नहीं है, यह दुनिया जी भर के पानी पीने की जगह नहीं है, यह दुनिया काम चलाने की जगह है। इतना खाऊं कि मेरी पेट सीधी रह सके, इतना पीऊं कि मैं जिंदा रह सकूं। यह बीवी सोहबत का मकाम नहीं कि दिन रात उससे चिपके रहे, जो दिन रात उससे चिपके रहेगा वो बहुत जल्दी कब्र के अंदर चला जाएगा। मौला अली से किसी ने पूछा था कि हुजूर अपनी बीवी के पास में कब कब जाऊं? मौला अली ने कहा था कि जिंदगी में एक बार जाना। कहा हुजूर जो और ज्यादा जाना चाहे, कहा साल में एक बार जाना। कहा और अगर कोई ज्यादा जाना चाहे, कहा महीने में एक बार जाना। कहा हुजूर और कोई ज्यादा जाना चाहे तो कहा था फिर वह मौत का कुआं है, जितनी बार चाहो छलांग लगा लो। डॉक्टरों ने कहा है कि कसरत सोहबत से बीमारी घटती है, कसरत सोहबत से अक्ल घटती है, कसरत सोहबत से जुनून का मर्ज पैदा होता है, कसरत सोहबत से आसाब कमजोर होते हैं, कसरत सोहबत से हड्डियां कमजोर होती है, कसरत सोहबत से फालिज का हमला होने का इम्कान रहता है, कसरत सोहबत से 10 साल पहले मौत आने का चांस रहता है। दाल रोटी खाने की चीज है ताकि मैं खाऊं, और जो दिन रात दिन में 10 बार 20 बार खाता रहे वह मौत के लिए तैयार रहे। और बीवी हाजत की चीज है, लेकिन जो दिन रात चिपका रहे वह मरने को तैयार रहे। 5-6 घंटे की नींद काफी है, और जो 12-15 घंटे की नींद ले वह मरने को तैयार रहे। नींद से उम्र घटती है। खाना हमारी जरूरत है मगर उतना ही जिससे कि जरूरत पूरी हो सके। ऐसा नहीं कि उसी खाने में जिंदगी मेरी लटकी हुई रहे, पेशाब पाना जरूरत है। ऐसा नहीं कि दिन रात बाथरूम में मैं बंद रहूं, पर इतनी ही देर जिससे कि हाजत पूरी हो सके। ठीक उसी तरह दुनिया मेरी जरूरत है, मैं इतना नहीं कि 24 घंटे दुनिया के पीछे पागल रहूं। रोटी मेरी जरूरत है, इतना नहीं कि मैं दिन रात उसके पीछे रहूं। बीवी मेरी जरूरत है, इतना नहीं कि दिन रात मैं उसके पास बैठा रहूं। जरूरतन बीवी के पास, जरूरतन बच्चों के पास, जरूरतन रोटी के पास, जरूरतन पानी के पास। एक सऊदी अरब का नौजवान जो इस्लाम के ताल्लुक से बहुत ज्यादा अच्छा गुमान नहीं रखता था, मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ, वह मुसलमान कहलाता था। अब बाप मुसलमान है, माँ मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन वह पढ़ते पढ़ते जब साइंटिस्ट बना, साइंस में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया, इस्लाम के ताल्लुक से उसका शक गहराता चला गया। पर वह बोलता नहीं था कि समाज का मुंह नोचेगा, मैं मर जाऊंगा, कोई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा। इसीलिए लोगों से शर्माते हुए अपनी बेइज्जती के डर से वो मुसलमान बना हुआ था। अंदर में डाउट्स और सस्पिशन उसके इस्लाम के ताल्लुक से भरे हुए थे। इसी तरह आज बेशुमार लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं काफिरों की बस्ती में, जिसको रोजा अच्छा लगता है, नमाज अच्छी लगती है, ज़कात का सिस्टम अच्छा लगता है, कुरान की तिलावत अच्छी लगती है, मस्जिद की सफाई अच्छी लगती है, औरतों का निकाब अच्छा लगता है, मुसलमानों के चेहरे की दाढ़ियां अच्छी लगती है, मुस्लिम उलमा कराम के सरों पे पगड़ियां, उनकी दीनी मजलिसें अच्छी लगती हैं। वो अंदर से चाहता है मैं मुसलमान बन जाऊं। रोजा का सिस्टम, नमाज का सिस्टम, ज़कात का सिस्टम, वो मार धाड़ करना, शराब पीना, नाचना, गाना बजाना, अपने हाथ से शक्ल बनाना, फिर लाठी घुसेड़ के फेंक देना, और फिर अब्दुल्लाह की में लाठी मार के उसकी डेड बॉडी को जला के राख कर देना। इस सारे सिस्टम से बहुत सारे संजीदा किस्म के लोग बेजार हैं। वो चाहते हैं कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाऊं, ताकि मैं मर भी जाऊं, मुझे नहलाया जाए, कफन पहनाया जाए, अतर लगाया जाए, काफिर मला जाए उस इज्जत के साथ, ताकि तेज कदम भी लोग नहीं चलते हैं, ताकि डेड बॉडी को तकलीफ न हो, और जल्दी से कोई कब्र में फेंक नहीं देते हैं ताकि डेड बॉडी को तकलीफ न हो। दफन करने के बाद मिट्टी कफन पे न गिरे, इस तरह शानदार इंतजाम किया जाए, और कब्र पे कोई न बैठे, कब्र पे बैठने से मुझे को तकलीफ होती है। ये सारा सिस्टम तजहीज़ और तकवीन का बहुत सारे गैर मुस्लिम के सीने में तूफान है। मैं कलमा पढ़ के मोमिन बन जाऊं, लेकिन समाज का डर, सोसाइटी का डर, दामाद का डर, बेटी का डर, ये सारा डर है जो उसको कलमा पढ़ने से रोक देता है। अगर वह चाहे तो सारे डरों से आजाद हो जाए, कुछ भी मैंने सच्चाई को पा लिया है, अब मैं कलमा पढ़ूंगा। अगर ऐसा वह बोल देता तो फिर समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाती, उनके बाल बच्चे भी उनको देखकर कलमा पढ़ के मोमिन बनकर उनकी इज्जतों में भी इजाफा हो जाता।
जाता, لیکن اتنی ہمت کرنا سب کے دل گردے کی بات نہیں ہے. وہ تو میگاٹیٹ تیجاسن تھا، تھائی لینڈ یونیورسٹی کا بہت بڑا ویگیانک. انہوں نے سائنس میں ایک نئی چیز کی ایجاد کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کے بدن میں جو رگیں ہیں، جو یہ جلد ہے، چمڑا ہے، درد کا احساس اس چمڑے میں ہوتا ہے. انہوں نے پہلی بار دنیا کے سامنے اپنی تحقیق رکھی کہ اگر میں سوئی گزارتا ہوں تو چمڑے کی حد تک جب تک سوئی رہتی ہے اس وقت تک درد ہوتا ہے، لیکن وہی سوئی گوشت میں پہنچ جائے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہ جلد بدن کا لباس ہے، ڈریس ہے، اور اسی جلد میں چبھن اور تکلیف کا درد کا احساس ہوتا ہے. یعنی فیلنگ آف پین اس کی چمڑے میں ہوتا ہے. دنیا کے سائنسدانوں نے قبول کر لیا اس کو. ہاں باقی سچ بات ہے. انہوں نے تجربہ کر کے بتا دیا. مسلم ممالک میں سے ایک ملک میں غالباً ریاض میں مسلم دانشوروں کی ایک سیمینار تھی. اس میں دنیا بھر کے بہت سارے کافر دانشوروں کو بھی بلایا گیا تھا اور ان کے سامنے قرآن اور احادیث کے اعزاز ان کے سامنے رکھے گئے کہ جو آج تحقیق کی جا رہی ہے قرآن کریم کی آیتوں اور حدیث کی روایتوں میں، اس کی روشنی میں ڈھونڈا جائے کہ 1400 سال پہلے نہ سائنس کا نام دنیا جانتی تھی، کس طرح اسی تحقیق کی بات اس میں موجود ہے. میگاٹیٹ تیجاسن اس سیمینار میں موجود تھا. انہوں نے ایک مسلم اسکالر کی زبانی ایک تحقیق سامنے انہوں نے سنی. وہ مسلم دانشور کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے میگاٹیٹ تیجاسن جی نے انہوں نے ایک نئی ریسرچ کی ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. لیکن میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس آیت کریمہ میں سارے سامعین و حاضرین یعنی جتنے مندوبین وہاں تھے وہ سارے لوگ غور سے سنیں. اس سے جو سینس نکلتا ہے اس سینس کو اپنے دل میں اس جگہ دے، آپ پھر معافی ضمیر کو ادا کریں. وہ مسلم دانشور نے کہا قرآن شریف میں ایک جگہ آیا ہے والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ کہتا ہے کہ جس نے میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، یعنی زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، یہ پیغمبر میرے ہیں، یہ کتاب میری ہے، پھر یہ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور یہ میری آیتوں کو ماننے سے انکار کرے اور یہ بولے کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر تو اس کو تو سزا ملے گی. سزا یہ ملے گی. اللہ کہتا ہے جو میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہم اسے جہنم کی آگ میں جلائیں گے. جب ان کا چمڑا گل جائے گا، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی آگ میں، تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کھال کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ درد کا مزہ چکھے، درد کا مزہ چکھے، عذاب کا مزہ چکھے. یعنی عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے چمڑے کی تبدیلی کا بیان قرآن کریم میں آیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا میں ہڈی بدل دوں گا، میں گوشت چڑھا دوں گا. یا صاف لفظوں میں بدلناہم جلودا غیرہا، یعنی جب ان کی کھال گل جائے گی تو اس کھال کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. جیسے ہی میگاٹیٹ تیجاسن تھائی لینڈ یونیورسٹی کا سائنٹسٹ انہوں نے سنا کہ درد کے احساس کے تعلق سے قرآن کی آیتوں میں 1400 سال پہلے سے سینس موجود ہے، اشارہ موجود ہے، تو میگاٹیٹ تیجاسن کھڑا ہوا، کہا کہ میں نے پہلی بار اس معاملے پر تحقیق کیا تھا تو دنیا کو میں نے بتایا ہے پہلی بار کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. لیکن یہ قرآن میں کس نے کہہ دیا 1400 سال پہلے؟ نہ اس وقت ریسرچ کا نام تھا، نہ تحقیق کا وجود تھا، نہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کا نام تھا. تو کس طرح کھال میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ اس کا اشارہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے. جب یہ بات سچ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ میں پہلا انسان ہوں جس نے اس میٹر پہ تحقیق کیا ہے. میرے سے پہلے کسی انسان نے اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کیا ہے اور 1400 سال پہلے سے موجود ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ حق ہے، قرآن سچ ہے، قرآن جس پر نازل ہوا وہ حق ہے. ساری دنیا کا بار ہے کہ میں تیجاسن میں کلمہ پڑھ کر محمد کی غلامی میں داخل ہوتا ہوں. وہ اتنا بڑا ویگیانک جنہوں نے سچائی کو پایا وہ کلمہ پڑھ کے مومن بنا. اب کوئی دلی کا ایک جاہل شخص مندر کا مہن وہ اگر قرآن کریم کی ایک آیتیں پڑھ کے بولتا ہے کہ یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے کافروں سے لڑو، یہ قرآن کہتا ہے جو جبرائیل کا دشمن، جو میکائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے، اور ایک چھوکری بولتی ہے کہ ہندوؤں جاؤ جاؤ مسلمان کے خلاف ہو جاؤ ورنہ یہ تمہیں کاٹ کے کھا جائے گا. قرآن میں بولتا ہے جہاں مسلمان کو پاؤ اسے مار ڈالو. جاہل دی گرے اگر پڑھا لکھا ہوتا تو پھر یہ بے شرمی کی باتیں نہ بولتا. جھوٹ پھیلا کے اسلام کو ڈیمیج کرنے کا کام بند کر دے. آج سے 100 سال
پہلے تمہارے باپ داداؤں نے بھی ڈیمیج کرنے کے لیے بہت سارا پلان بنایا تھا. آج سے 150 سال پہلے 150 سال پہلے شدھیکرن کے نام پہ مسلمان سماج میں جا کر اسے واپس گھر آنے کا پیغام دے کر وہاں پہ جا کے دھونی رما کر وہاں جا کر آگ جلا کر مسلمانوں کو کافر بنانے کی مہم چلائی تھی. مگر الحمدللہ مفتی اعظم ہند نے اس تحریک کو ناکام بنا دیا. اعلیٰ حضرت کے بیٹوں نے شہزادوں نے شاگردوں اس تحریک کو ناکام بنا دیا. تم سے زیادہ مضبوط تھا وہ جو اسلام کی دشمنی میں مضبوط تحریک چھیڑا تھا. مگر میرا خدا حق ہے, میرے رسول حق ہے. میرے خدا نے اس کے سارے مکر کا پردہ فاش کر دیا, انہیں بے نقاب کر دیا, انہیں ذلیل کیا. اسلام کی سچائی اس معنی کر بتا دی وہ اسلام مٹانا چاہتا تھا. کروڑوں کی تعداد میں کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. جس ملک ہندوستان میں 10 کروڑ کلمہ پڑھنے والے تھے آج سے 200 سال پہلے, آج الحمدللہ 35 کروڑ کلمہ پڑھنے والا یا اس بات کی خمازی کر رہا ہے کہ جس قدر اسلام دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام اسی قدر ابھرتا چلا جاتا ہے, اسی قدر لوگوں کے دل میں جگہ بناتا چلا جاتا ہے. یہ چند سکے کمانے کے لیے جھوٹ کا کاروبار کرنے والا کہ جبرائیل کا دشمن. یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کوئی جبرائیل کو مانتا ہے کیا؟ جبرائیل کو جانتا ہے کیا؟ نہیں جانتے ہیں. تو پھر یہ بولتا ہے قرآن کریم جبرائیل کا دشمن ہے, وہ اللہ کا دشمن ہے, اس کو دردناک عذاب دیں گے. یہ ہم کو مارنے کا پیغام قرآن دیتا ہے. جو بات وسیم رضوی نے کہا تھا وہی بات یہ چھوکری بول رہی ہے اور بہت سارے لوگ بول رہے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے قرآن غور سے پڑھتا, سچائی کے قریب ہو کے پڑھتا, جن دانشوروں نے قرآن سمجھا ہے اس کی روشنی میں قرآن پڑھتا, تب وہ قرآن سمجھ جاتا. جبرائیل کا دشمن وہ تو ایک بات تھی. کسی نے کہا کہ میں جبرائیل کو میکائیل کو مانوں گا, جبرائیل کو نہیں مانوں گا. تو اللہ نے ان کو بتایا کہ سارے فرشتے اللہ کے ہیں, ایک کو ماننا دوسرے کو چھوڑنا یہ اسلام نہیں ہے. ماننا ہے سارے فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا. ایک وقتی ضرورت تھی, کسی نے کہا ہم جبرائیل کو نہیں مانیں گے, ان کی خبر لی گئی. جن کافروں نے وعدہ توڑا, عہد کی مخالفت کی, مسلمانوں اور جو دونوں میں معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا. اپنی طرف سے ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کیا. ان کے بارے میں آیا ہے کہ تمہارے کانٹیکٹ کو توڑنے والا, تمہارے معاہدے کو توڑنے والا, تم سے مل کر بیٹھ کر صلح کر کے صلح نامہ پہ سائن کرنے والا, وہ اگر بھرشٹ کرے, وعدہ خلافی کرے, عہد کی مخالفت کرے تو پھر وہ جہاں ملے اسے کھدیڑ کے مارو. جو اپنے وعدے پہ قائم نہ رہے, جو اپنے صلح پہ قائم نہ رہے, جو اپنے کانٹیکٹ پہ قائم نہ رہے, اپنی طرف سے ظلم کا آغاز کر دے, پھر اسے جہاں پاؤ اسے مارو. وہ جہاں پاؤ اسے مارو. یہ سارے کافروں کے بارے میں نہیں آیا جن لوگوں نے عہد کو توڑا تھا, جن لوگوں نے اپنی طرف سے ظلم میں پہل کیا تھا, ان کے بارے میں آیا ہے. قرآن کریم میں جو آیتیں اترتی ہیں اس کی شان نزول ہوتی ہے, سبب نزول ہوتا ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کس تناظر میں نازل ہوئی, کس جگہ نازل ہوئی, کس موقع سے نازل ہوئی. جب تک ان شان نزول کو نہیں پڑھا جائے گا, اسباب نزول کو نہیں دیکھا جائے گا, اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے حضور نے کہا تھا من قال فی القرآن برائہ فلیتبوا مقعدہ من النار. جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اپنی طرف سے کچھ نہ کہو قرآن میں. قرآن کی تفسیر رسول پاک کی حدیث میں تلاش کرو. حضور سے زیادہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا, حضور کے صحابہ سے زیادہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا, ائمہ مجتہدین سے زیادہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا. اب اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرنے کی حاجت نہیں ہے. جو تفسیر ہمارے بزرگوں نے کر دی, جو 18 گھنٹے اسٹڈی کرتا تھا, جو ایک آیت کو 10 ہزار بار پڑھتا تھا, جو ایک حدیث کی تصدیق کے لیے ایک مہینے کا سفر کر کے مدینے سے مصر اور دمشق کا سفر کرتا تھا, اور اس حدیث کی صداقت کو پانے کے بعد پھر بغیر ٹھہرے مصر سے واپس وہ مدینہ آ جاتا تھا. یعنی حضور نے یہ بات کہی ہے, اس کو دوسرا آدمی بھی سننے والا موجود ہے. کہاں ہے؟ تو عراق کی راجدھانی بغداد میں. تو اسی تصدیق کرنے کے لیے مدینہ سے آدمی 1 مہینے کا سفر کر کے بغداد جاتا تھا, قسطن دنیا جاتا تھا, دمشق جاتا تھا, مصر کی راجدھانی قاہرہ لوگ جاتے تھے. اب وہاں جانے کے بعد پتہ لگاتے تھے عامر یہاں ہے, فلاں صحابی یہاں ہے, میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ یہ روایت حضور کی کرتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا ہے, کیا سچ کہا ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے سنا, حضور نے میرے سامنے کہا ہے. اب ان کی رائے مضبوط ہو جاتی, لکھ لیتا کہ ایک راوی میں ہوں, ایک راوی یہ ہے. اس کے بعد پھر وہ چلے آتے مدینہ. امام بخاری نے بڑی مشکل سے حدیث جمع کی, امام
مسلم نے ہمارے ان بزرگوں نے احادیث کو جمع کیا، ان لوگوں نے محنتیں کی، وہ کتاب کا کیڑا بن گئے، انہوں نے سفر کیا، اپنے بدن کے گوشت کو گلا دیا، ان کے سواری کے جانور مر گئے، انہوں نے سفر کرتے کرتے اپنی ساری زندگی گزار دی، اس کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی، احادیث کو ترتیب دیا۔ اس سے زیادہ اسلام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور آج یہ لکھیرا ظاہری ترجمہ ہندی میں پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں قرآن سمجھ گیا، اب وہ اپنے بھائیوں کو برگلاتا ہے، غصے میں لاتا ہے، یہ مسلمان اسلام کا دشمن ہے اور یہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے۔ ظالم جہاں مٹھی بھر کافر تھے اور 99% مسلمان تھا، وہاں ان کافروں کی زندگی آرام سے گزرتی تھی، یہاں تک عمر فاروق اعظم کا جلال دنیا میں مشہور ہے۔ ان کے زمانے میں ایک یہودی جو بڑھاپے میں نوکری کر کے اپنے مالک کا قرض ادا کرتا تھا، عمر فاروق اعظم کے سامنے جب بات آئی، انہوں نے اس یہودی بوڑھے کا پینشن یعنی بڑھاپے کا وظیفہ جاری کر دیا۔ وہ فاروق اعظم جو یہودی بوڑھے کا پینشن جاری کیا ہو، وہ فاروق اعظم جو حاملہ عورت کا وظیفہ جاری کیا ہو، وہ فاروق اعظم جس نے دودھ پلانے والی عورتوں کا وظیفہ جاری کیا ہو، جنہوں نے کافروں کے راہبوں گرجا میں رہنے والے لوگوں کی راحت کا خیال کیا ہو۔ اگر فاروق اعظم چاہتے تو سب کو ایک طرف سے کاٹ دیتے، ان کے پاس خود طاقت تھی، ان کے پاس فوج کی طاقت تھی، لیکن نہیں، ایک ضعیف بوڑھا یہودی جو کمانے کے قابل نہ تھا، وہ اپنے مالک کا قرضہ کیسے چکاتا، ان کا وظیفہ فاروق اعظم نے جاری فرما دیا۔ تو ہمارا اسلام ظلم کا پیغام کبھی نہیں دیتا، یہ تم نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے لوگوں میں ہیرو بننے کے لیے، اپنے لوگوں کو فرخلانے کے لیے، چند سکے کما کے لینڈ کرویشا 1.5 کروڑ کی کار خریدنے کے لیے، مہنت میں پجاری بن کر گھیروا کپڑا لنگی اور چادر اوڑھ کر گھروں میں کھیلنے کے لیے، ان لوگوں کو الو بنانے کے لیے، اپنے ہاں ایک درجن قیمتی کاریں خریدنے کے لیے، اور پھر وہ جہاں پیسوں کی فراوانی ہو وہاں بلاತ್ಕಾರ بھی ہوتا ہے، وہاں سوسائڈ بھی ہوتا ہے، وہاں خودکشی بھی ہوتی ہے، جہاں دولتوں کی فراوانی ہو وہاں پھر پوجا کے نام پہ پھر وہاں زنا تو ہوگا، بدکاری تو ہوگی، خودکشی تو ہوگی، وہاں ڈرامہ تو ہوگا، وہاں دنیاداری تو ہوگی، وہاں گنڈا گردی تو ہوگی، جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ چلا ہے گنڈا اسلام پہ حملہ کرنے، قرآن پہ حملہ کرنے۔ قرآن کو جو بھی قاعدے سے سمجھ جائے گا، یقین جانے اگر وہ قاعدے سے پڑھ لیا تو آدھا ایمان تو اس کے سینے میں داخل ہو ہی جائے گا، اور اگر کسی نیک لوگوں کی رہنمائی میں پڑھ لیا وہ یہی بولے گا قرآن اللہ کی کتاب سچ ہے، ان کا پیغام سچ ہے، اس کا میسج سچ ہے، میں دل کی گہرائی سے قرآن کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وہ کلمہ پڑھتا جائے گا، مسلمان بنتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آج سے 100 سال کے بعد یہ چھوکرے جو کہتے ہیں اسلام کو میں مٹا دوں گا، بھگا دوں گا، اگر وہ بھی زندہ رہا میں بھی زندہ رہا تو پوری دنیا میں الحمدللہ جس طرح آج سے 500 سال پہلے ہر جگہوں پہ اسلامی پرچم لہراتا تھا، اسی طرح آنے والے تو 300 سال کے بعد بھی ساری دنیا ہوگی اور ساری دنیا میں اسلامی عظمت کا پرچم لہرائے گا۔ اسلام دبنے نہیں آیا ہے، اسلام اپنے پیغام کو پھیلانے آیا ہے، اسلام لوگوں کے دل کو مسخر کرنے آیا ہے، اسلام پیس اور امن پھیلانے آیا ہے، اسلام برادرہوڈ فریٹرنیٹی کا میسج دینے آیا ہے، عداوت کا چشمہ اتار کر اگر وہ قرآن کا مطالعہ کرے معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، ریسرچ اور تحقیق کی دنیا بھی آباد ہوگی۔ جس طرح آج کوئی دن امریکہ کا ایسا نہیں گزرتا جس دن وہاں کا کوئی دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا ہو، نفرت سے نہیں محبت سے اور صداقت سے، سچائی سے، اور پھر خیر جانبدار ہو کر سچائی کی تلاش کرنے کے ارادے سے کتاب پڑھیں، مصطفیٰ کی سیرت پڑھیں، سرکار دو جہاں کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، مسلمان ان سے زیادہ پڑھیں تاکہ ان کے دماغ میں جو شک ہے دور ہو، جو دماغ میں ڈاؤٹ ہے وہ دور ہو۔ اسی طرح کے بے شمار مسلمان جو ڈاؤٹ میں جیتے ہیں اور شرم کے مارے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک نوجوان سعودی عرب کا تھا، وہ فرانس کی راجدھانی پیرس میں ایک بہت بڑے تحقیقاتی ادارے میں وہ مزید سائنس سیکھنے کے لیے گیا۔ اس تحقیقاتی ادارے کا ایک بڑا سائنسداں جب ان کے پاس وہ گیا انٹرویو دینے کے لیے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہا اسلام۔ تیرے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ کہا محمد عربی۔ مگر میں دل کی گہرائی سے ان کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، ان کی ساری بات کو میں نہیں مانتا ہوں۔ لوگ ان کو کہتے ہیں سب سے بڑا، مگر میں سب سے بڑا نہیں مانتا ہوں۔ بڑے بڑے ویگیانک ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی بات کی۔ وہ فرانس کا کرسچن سائنٹسٹ، اس کا چہرہ غصے سے تمتما گیا۔ یہ مسلمان ملک سے آیا ہے، یہ مسلمان فیملی سے آیا ہے، اپنا نام مسلمان بتا رہا ہے، لیکن یہ شخص اپنے پیغمبر کو نہیں جانتا۔
جانتا. وہ کہتا ہے کہ دنیا بڑا کہتی ہے مگر میرے نزدیک وہ بڑے نہیں ہے. کوئی ہندو نہیں بولا تھا, کوئی کرسچن نہیں بولا تھا, کوئی یہودی نہیں بولا تھا. مسلم فیملی میں پیدا ہونے والا, مسلم ملک میں جنم لینے والا ایک مسلمان کا بچہ بول رہا تھا. چونکہ وہ سائنس ہی پڑھتا رہا, اسلام نہیں پڑھا. وہ قرآن کو صرف دیکھ کے پڑھنے والا بنا. بزرگوں کی تحقیق کی روشنی میں قرآن نہیں پڑھا. انہوں نے اللہ رب العزت سے ہدایت کی بھیک نہیں مانگی. وہ دنیاوی علم کو ہی سب کچھ سمجھا. وہ فرانس کی راجدھانی کچھ تحقیقاتی ادارے کا بڑا سائنس تھا, اس کو اندر لے گیا. وہاں جہاں دیواروں میں سائنسی مضامین لکھے ہوئے تھے, ان کو ایک حدیث دکھایا. کہا یہ تمہارے پیغمبر نے کہا ہے. جس حدیث سے میں نے درجنوں مسائل کو میں نے نکالا ہے, درجنوں طبی نقطے کو, یعنی بہت سارے میڈیکل پوائنٹس کو میں نے تمہارے پیغمبر کی حدیث سے سیکھا ہے. وہ حدیث کیا تھی؟ وہ دیوار میں لکھی ہوئی تھی. وہ حدیث یہ تھی, اسلام کے پیغمبر نے کہا تھا کہ سب سے برا برتن جو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. سب سے برا برتن جس کو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے. یعنی اس کو بھرنا, اس کا مطلب ہے کہ ایک برا برتن ہے جس کو بھرا جاتا ہے. اس ویگیانک نے کیا لکھا تھا؟ تیرے پیغمبر نے کہا ہے سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے. اگر پیٹ بھرنا ہی ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر دینا چاہیے. ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. ایک حصہ سانس لینے کے لیے. کہا تھا کہ میں نے تمہارے پیغمبر کی حدیث کو اس دور سائنس, اس تحقیقات کے زمانے میں نے اس کو میڈیکل کا سب سے بڑا نسخہ میں نے مانا ہے. آج بیماریاں جتنی بھی ہیں دنیا میں, اکثر بیماری کا سمبند معدہ سے ہے, پیٹ سے ہے. اکثر بیماریاں پیٹ کی پیداوار ہے, پیٹ کی پیداوار ہے. آج لوگ تحقیق اس پر کر رہے ہیں, لیکن تیرے پیغمبر نے کتنی سادگی سے اور کتنی صفائی سے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی کہ سب سے برا برتن آدمی کا پیٹ ہے جس کو بھرا جاتا ہے. اگر بھرنا ہی ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر دیں, یعنی آدھا کھائیں, ایک حصہ کھائیں, 1/3 پانی پئیں, 1/3 سانس لینے کے لیے چھوڑ دیں. انہوں نے کہا میڈیکل کا بڑا نسخہ ہے. ہارٹ کی بیماری سے بچنا ہے, کھانے پینے پہ کنٹرول. برین ہیمریج سے بچنا ہے, کھانے پینے پہ کنٹرول. اگر گیس کے مرض سے بچنا ہے, کھانے پینے پہ کنٹرول. یعنی حضور کی ایک حدیث ہے, اس سے درجنوں میڈیکل پوائنٹس نکلے ہیں, اور تم بولتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو معان نہیں مانتا. میں جس کے پاس تو پڑھنے آیا ہے, مزید علم سیکھنے آیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے بڑا طبیب, سب سے بڑا معلم اگر کوئی ذات ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی. یہ جملہ اگر کوئی پیر بول دیا ہوتا تو کہتا عقیدت میں بول رہا ہے. یہ جملہ کوئی مولانا بولتا تو کہتا کہ محبت میں آگے غلو کر رہا ہے. یہ جملہ کوئی مسلمان بولتا تو لوگ کہتے اپنے پیغمبر کی شان میں یہ تعریف کرتے ہوئے جملہ بول رہا ہے. لیکن جملہ کون بول رہا ہے؟ اپنے وقت کا بہت بڑا پڑھا لکھا انسان, اپنے وقت کا ایک بڑا کرسچن, اپنے وقت کا ایک بڑا سائنٹسٹ بول رہا ہے. وہ کہتا کہ میں نے اس حدیث کو تمہارے پیغمبر کی اس ٹیچنگ میں کی روشنی میں بہت سارے میڈیکل کے میں نے نسخے حاصل کیا ہے. اور سچ مصطفیٰ نے فرمایا آج آدمی اگر اس حدیث پر عمل کر لے, یعنی بھوک سے 1/3 کھانا کھائے, 1/3 پانی پیے, 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دے. آج جو کولیسٹرول کی بیماری, توند نکلنے کی بیماری اور بے شمار امراض ہیں, جوڑ گٹھیا امراض, یہ سارے مرض کا سمبند پیٹ سے ہے. پیٹ خراب رہا, یورک ایسڈ کا مرض ہوتا ہے. پیٹ خراب رہا, جوڑ کے درد کا درد ہوتا ہے. پیٹ خراب رہا, یورین اور اسٹول کی ڈیزیز ہو جاتی ہے. مصطفیٰ وہ بیمار کا علاج کرنے نہیں آئے تھے. حضور کوئی ڈاکٹر کا نام نہیں تھا, حضور طبیب ہے. انسان ان کا ٹاپک ہے, انسان کو ہدایت دینے, اللہ کا راستہ بتانے, جنت کا راستہ بتانے, اخلاق سکھانے, اللہ کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے آئے تھے. لیکن تعلیمات قرآنی میں, تعلیمات خداوندی میں ایسے فوائد پنہا ہیں کہ جنت بھی مل جائے گی, خدا کی معرفت کا نور بھی مل جائے گا, اور جو اس پر عمل کرے جنت وہاں ملے گی, صحت اور تندرستی جہاں مل جائے گا. اس میں دنیا و آخرت کے سارے فوائد اس میں پنہا ہے. یہ بات آ گئی ہے ایک جملے معترضہ کے طور پر, تمہیدی طور پر میں نے مذہب اسلام کی عزت و عظمت کے تعلق سے میں نے ایک بات سامنے رکھ دی. چونکہ آج مسلم سوسائٹی کا جو ماحول ہے, جو مولانا 25 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک سے قرآن سمجھ نہیں پاتے. وہ اپنے بڑوں کی تفسیر پڑھتے ہیں. وہ ایک آیت کی تفسیر پڑھنے کے لیے کبھی وہ کنز الایمان کا سہارا لیتے ہیں, کبھی کنز العرفان کا سہارا لیتے ہیں, کبھی خزائن العرفان کا سہارا لیتے ہیں, کبھی وہ تفسیر
تفسیر جلالین کا سہارا لیتے ہیں، اس سے پیاس نہ بجھے تفسیر ابن کثیر کا سہارا لیتے ہیں، اس سے پیاس نہ بجھے تفسیر جمل کا سہارا لیتے ہیں، یعنی تفسیر کی کتابوں کو کھنگال ڈالتے ہیں۔ وہ احادیث ڈھونڈنے کے لیے صحیح ستہ کے علاوہ کنز الامال کا سہارا لیتے ہیں، ترغیب و ترہیب کا سہارا لیتے ہیں، المعجم الاوسط کا سہارا لیتے ہیں، مسند کا سہارا لیتے ہیں، اسان اور مصنف کا سہارا لیتے ہیں، یعنی یہ کتاب کا کیڑا پھر بھی بولتا ہے کہ مجھ کو تو سمجھ نہیں آتا، البتہ شام میں بہت بڑے زبردست عالم ہیں، ان سے میں رابطہ کرتا ہوں، جیسے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہندوستانی دنیا بھر کے سب سے بڑے عالم اعلیٰ حضرت، جن کے پاس امریکہ سے فتویٰ آتا، چائنا سے فتویٰ آتا، آسٹریلیا سے فتویٰ آتا، ہندوستان کے سارے اسٹیٹس اور اضلاع سے فتویٰ آتے، یعنی وہ مرجع علماء تھے، علماء کرام اس سے رجوع فرماتے تھے، فتویٰ رضویہ آج علماء کرام بھی کما کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، عوام الناس کے پلے کیا پڑے گی، آج اس کی تخریج ہو رہی ہے، تشریح ہو رہی ہے، عام فہم الفاظ میں فتویٰ رضویہ کو عوام تک پہنچانے کا کام ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت مرجع علماء تھے، ہزاروں عالم جس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے وہ اعلیٰ حضرت سے رجوع فرماتے تھے، 25 سال پڑھنے کے بعد اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، یا اسکول کالج میں پڑھا، 3 دن ہندی میں قرآن پڑھا، اب وہ قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کر لیتا ہے، نہیں کسی مولوی ملا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن ہم اپنے سے سمجھ لیں گے، نتیجے میں فتنے پیدا ہو گئے، عالم کے خلاف ماحول پیدا ہو گیا، عالم کے خلاف ماحول پیدا ہو گیا، اب بولتا ہم اس مولوی کو نہیں مانتے، ہم نماز پڑھ لیں گے ان کے پیچھے، اور کی ساری بات نہیں مانیں گے، جو عالم سے بغاوت کرے گا، عالم قرآن بھی بولے گا، یہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے، عالم سے نفرت جو کرے گا، عالم حدیث بھی بولے گا، یہ بولے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو عالم کی نفرت حدیث قرآن سے دور کرتی ہے، عالم کی نفرت آدمی کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، اس لیے عالموں سے محبت کرنے کو کہا گیا کہ عالم جو بھی بولے گا قرآن حدیث بولے گا، قرآن حدیث کا مفہوم بولے گا، محبت جتنی پختہ ہوگی دین پر چلنے کا جذبہ اس کا بیدار ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہماری جہالت نے ہمارے بچوں کی آوارگی نے اسلام کو کمزور کیا، کافر ایک حدیث سے 50 مسائل نکال رہا ہے، اور میرے بیٹے کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، مسجد سمجھ میں نہیں آتی، خانقاہ سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا قانون سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہمارا لچا بچہ بال کیسے رکھنا ہے وہ فلم کے ایکٹر کو دیکھتا ہے، کپڑا کیسے پہننا ہے وہ کسی لیڈر کو دیکھتا ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں جو قرآن نہ سیکھتی ہیں نہ سمجھنا چاہتی ہیں، وہ چہرے کے داڑھی کو بوجھ سمجھتی ہیں کہ مولانا سے میری شادی نہ ہو جائے۔ ایک مولانا کو سرکاری نوکری ہو گئی، اب صاحب 50,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے، مگر کوئی کھاتے پیتے کھرانے کا آدمی اپنی بیٹی ان کے نکاح میں نہیں دینا چاہتا، چونکہ بیٹی بولتی ہے وہ نوکری ہے ٹھیک ہے، 50,000 ماہانہ کماتا اچھی بات ہے، لیکن چہرے پر داڑھی مجھ کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب خوبصورت لڑکی کرنے کے لیے یہ مولوی صاحب داڑھی کو منڈا کے پینٹ شرٹ پہن کے اب ایک اچھی لڑکی کو پانے کے لیے اسی رنگ میں وہ رنگنا چاہتا ہے، اگر اس کے سینے میں اسلام راسخ ہو جاتا وہ ایک ساری زندگی کنوارا رہ جاتا، مگر وہ سنت رسول کا قتل نہیں کرتا، وہ وہی بولتا جو مراد آباد کے ایک بڑے ایکسپورٹر کا بیٹا بولا تھا، ایک بڑے ایکسپورٹر کی بیٹی سے نکاح طے ہوا، انہوں نے فرمائش کی تھی داڑھی اچھی نہیں لگتی، باپ نے کہا تھا کہ داڑھی منڈا لے، لڑکی اچھی ہے گھرانہ اچھا ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھ لینا، لڑکے نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر کنوارا رہ جاؤں گا، یہ گوارا ہے، وہ سنت رسول کا قتل یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ عالموں کے پاس آتے جاتے نیک لوگوں کی محفل میں اٹھتے بیٹھتے کب تک میں زندہ رہنا ہے۔ ابھی میرے گاؤں کا ایک آئیس کی تیاری کرنے والا لڑکا جو آئیس میں بیٹھنے والا تھا اور ITI انجینئر بننے کے بعد دلی میں تیاری کر رہا تھا، اسی ماہ رمضان میں وہ بیمار پڑا، دلی میں بخار ہلکا سے آیا، پیراسیٹامول کھا لیا تاکہ اسے فلائٹ سے اسے باغ ڈوگرا آنا تھا، لیکن پیراسیٹامول کھانے کے بعد اندر سے کورونا پوزیٹیو ہو چکا تھا، پیراسیٹامول کھایا پلس ریٹ گھٹتا چلا گیا، گھر آتے آتے آکسیجن کی حاجت پڑ گئی، ہاسپٹل میں اسے بھرتی کروایا گیا، 19 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے نکلی۔ اب یہ بتائیں کہ وہ بیٹا جو ماں کی امیدوں کا تنہا مرکز تھا، جو بالکل DM بننے کے قریب پہنچ چکا تھا، بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ اور صحیح اور جینیس لڑکا، شرافت بھی بڑی تھی اس کے اندر میں، لیکن وہ DM بننے سے پہلے آدھی آہی میں وہ اپنا سفر آخرت کا کیا، آخرت کا مسافر بن گیا، ساری تمنائیں رہ گئی، نہ DM بن پایا، نہ ماں کا سپنا ساکار ہو سکا، ماں کے دل میں تمنا تھی دوسرے DM کی بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح ہوگا، پٹنہ میں زمین خریدیں گے، دلی میں زمین خریدیں گے، نئی دنیا بسائیں گے۔ آدمی پلان تو بہت بناتا لیکن کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا۔ ایک بچہ DM بننے کی تیاری بھی کرتا رہا، نماز روزے کی پابندی کے ساتھ کرتا رہا، اگر وہ DM نہیں بن پایا، راستے ہی میں مر گیا تو کم سے کم ایمان تو ساتھ لے جا رہا ہے، نماز روزے کی نعمت تو ساتھ میں ہے، اب دنیا
دنیا نہیں ملی اور وہ جنت کا مسافر تو بن گیا، اور اگر وہ صرف ڈی ایم بننے کی کوشش میں نماز پورا چھوڑ کر ڈی ایم بننے کی کوشش کرتا رہا، ڈی ایم بن بھی گیا، 10 لاکھ مہینہ کما بھی لیا، تو کتنے دن تک نوکری کرے گا وہ؟ 25-30 سال تک پڑھنے میں لگایا، اب 30 سال تک نوکری کرے گا، 60-62 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے گھر میں موت کا انتظار کرے گا، پھر ایک درجن بیماری کا علاج کراتے ایک دن روح کا رشتہ ٹوٹے گا اور وہ مر جائے گا۔ پھر یہ 25-30 سال تک دماغ جلا کے پڑھنا، یہ 25-30 سال تک ٹینشن میں رہ کے نوکری کرنا، ریزلٹ کیا نکلا؟ تو ساری دولت بال بچوں کو چھوڑ گیا، اپنے ذمہ کیا رہا؟ وہی 60 سال کی جو نمازیں قضا کیا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ تھا، جس طرح زنا کرنا حرام اسی طرح نماز پنجگانہ چھوڑنا حرام۔ اور بعض نقطۂ نظر سے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے 5 وقت کی نماز چھوڑنا۔ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے۔ یہ نماز چھوڑتا رہا، ڈی ایم بن گیا، اس کے بعد موت کے منہ میں گیا۔ ڈی ایم بن کے سب دن زندہ نہیں رہے گا، سب دن دولت کے فائدہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ دنیا چھوڑ کے جانا ہی ہو، چاہے 70 سال میں ہو، 80 سال میں ہو۔ نہ دنیا ملی، سکون نہیں ملا، اور آخرت بھی نہیں ملی۔ اور جو دین کے سائے میں ڈھل کر ڈی ایم بنتا رہا، IAS آفیسر بنا، اگر وہ راستے میں مر جاتا ہے تو کم سے کم دنیا نہ ملی، آخرت تو ہاتھ میں ہے، ایمان تو ہاتھ میں ہے، نماز روزہ تو ہاتھ میں ہے۔ اور اگر نماز روزے کے سائے میں ڈی ایم بھی بن گیا تو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ جب تک دنیا کے دن تھا نماز روزے کے ساتھ آرام بھی کرتا رہا، جب روح کا رشتہ ٹوٹا ہے سیدھے جنت الفردوس کا مسافر بن گیا۔ تو دین کے سائے میں IAS آفیسر بننا، ماسٹر بننا، داروغہ بننا، کاشتکار بننا، ٹیچر بننا، بزنس مین بننا، اگر یہ ہے تو تب تو ٹھیک ہے۔ اگر دین سے ہٹ کے وہ 50 ارب روپے کما لے، 100 ایکڑ زمین خرید لے، 50 شہر میں 50 بنگلہ بنا لے، اس کی حیثیت ایک ذرہ ناچی سے بھی کمتر ہے، چونکہ سب دن وہ دنیا میں عیش نہیں کر پائے گا، مرنے کے بعد کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، آخرت نہیں ہے۔ وہ پردھان منتری بننے کے بعد بھی وہ زیرو ہے۔ اور اگر کوئی گاؤں کا کاشتکار دانے دانے کو تڑپے اور ایمان سلامت ہے، نماز روزے سلامت ہے، دنیا میں ایک گھر تک نہیں بنا پایا، لیکن کب تک دنیا میں گھر بنانے کے بعد رہتا؟ 60-70 سال کے بعد مر گیا۔ یہ 70 سال 1 منٹ کی زندگی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب خربوں سال جنت کی نعمتیں اس پہ نشاور ہو جائیں گی۔ اللہ ایک ایک مصیبت کو یاد دلا کے حور و غلمان جنت کی نعمتوں پر نشاور کرے گا۔ یہ نعمت فلاں مصیبت کے بدلے، یہ حور و غلمان فلاں تکلیف کے بدلے، ایک ایک مصیبت کو یاد دلا کر سونے چاندی کا مکان دیا جائے گا، 70 حوریں دی جائیں گی۔ اس وقت وہی تمنا کرے گا کہ جو دنیا میں ایک روٹی ملی تھی وہ روٹی بھی نہیں ملتی، تو آج جنت کی نعمتوں میں اور مزید اضافہ ہوتا جائے۔ یعنی دنیا نہیں ملی، آخرت تو مل جاتی۔ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے۔ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے آٹے گوندتی تھی، اپنے ہاتھ سے کپڑے صاف کرتی تھی، محنت و مشقت کا پتلا تھی۔ عبادت کا یہ عالم ہے کہ رات میں عشاء کے بعد نفل نماز جو فرض واجب نہیں ہے، فرض ہے ظہر مغرب عشاء فجر، یہ فرض کو چھوڑ کر کوئی شعبان کی 15ویں رات میں 1 لاکھ رکعت پڑھ لے، فرض کو چھوڑ کر کوئی رجب کی 27ویں تاریخ میں 1 لاکھ رکعت نماز پڑھ لے، فرض کو چھوڑ کر کوئی شب قدر میں 1000 رکعت پڑھ لے، کوئی نماز قبول نہ ہوگی، چونکہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے۔ فرض کے ساتھ میں وہ نفل ادا کیا ہے، تب یہ دونوں مل کر اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اگر کسی نے 50,000 روپے زکات کی نکال دیا، اس کے بعد وہ 50 روپے نفل صدقہ کیا، یعنی فرض نہیں تھا مگر وہ کیا، یہ نفل فرض سے مل کے اس کی نیکی کو وزنی بنا دے گا۔ اگر کسی نے 50 روپے زکات کے نہیں نکالا، 50 کروڑ روپے کی مسجد تعمیر کر دی، 50 کروڑ روپے کا افطار کروا دیا، جب تک اپنا فرض روزہ نہیں رکھے گا 1 لاکھ آدمی کو بریانی کھلا کے افطار کروا دے، کوئی ثواب نہ ملے گا، کیونکہ کوئی فرض نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ اسی طرح سے نمازیں ہیں، کوئی 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لے تہجد کی صورت میں، لیکن جب تک فجر ظہر عصر نہ پڑھے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔
اس کو ہمیشہ گرہ باندھ کے آپ رکھ لیں. بہت سارے لوگ غلطیاں اس معنی میں کرتے ہیں کہ ہم نے افطار کروا دیا جنت کی بشارت ہمارے لیے ہے, ہم دوسرے کو عمرہ کروا دیا ہم جنت چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 50 روپے زکات کا کوئی نہیں نکالا, اب 50 لاکھ کی مسجد تعمیر کروا دی, خیرات کر دیا, یہ نفل نیکی لٹکی بھی رہے گی معلق جب تک کہ وہ فرض کا جواب نہ دے دے, فرض اس کے ذمے سے ساقط نہ ہو جائے. یہ پوائنٹ اگر رہے گا تو سنی جلسہ بھی کرائے گا, نماز بھی پڑھے گا, فاتحہ بھی کرے گا, نماز بھی پڑھے گا, مزارات سے حاضری بھی دے گا, نماز بھی پڑھے گا, 12ویں کا جلوس بھی نکالے گا, نماز بھی پڑھے گا, محرم کا کھچا بھی کھائے گا, نماز بھی پڑھے گا, غریب نواز بھی چھٹی بھی کرے گا, نماز پڑھے گا, بریلی شریف بھی آئے گا ان سے رضا میں, نماز بھی پڑھے گا. اور یہ سینس جہاں ہٹا تو ساری نمازیں چھوڑ کر اجمیر جائے گا, راستے میں 2 دن کی ساری نمازیں قضا کر کے بریلی جائے گا, جبکہ بریلی اور اجمیر جانا فرض نہیں تھا مگر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض تھا, مسجد میں جانا واجب تھا, جماعت سے نماز پڑھنا واجب تھا. واجب ترک کر کے ایک نفل کی حوث میں اجمیر اور بریلی جا رہا ہے. ہاں, راستے کی ساری نمازوں کو پڑھنے کے بعد اگر بریلی جا رہا ہے تو یہ نماز فرض کی ادائیگی اور اولیاء و صالحین کی بارگاہ کی حاضری, یہ نفل اور فرض یا دونوں مل کر اس کے درجات میں اضافہ فرما دے گا, اس کی بزرگی میں اضافہ ہو جائے گا. تو جہاں فرض ہے وہاں نفل اس کو شوقہ دیتا ہے, اور جہاں فرض نہیں ہے صرف 12ویں کا جلوس, 11ویں کا کھچڑا, محرم کا پلاؤ, اچھا غریب نواز کی چھٹی کی بریانی اور اعلیٰ حضرت کے عرس کی بریانی ہے, وہاں کچھ نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے. اس لیے بہت سارے لوگ ایک دن جمعہ پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں میں نے بہت بڑا قرض ادا کر دیا اسلام کا, رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد سوچتے ہیں میں نے بہت بڑا قرض ادا کر دیا اسلام کا, کسی 2 غریب کو فطرہ کا کپڑا پہنانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑا قرض ادا کر دیا. سمجھنا پڑے گا کیا ضروری ہے, کیا غیر ضروری ہے, کیا کمپلسری ہے, کیا اننیسیسری ہے, کیا رائٹ ہے, کیا رانگ ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیا لازمی ہے, کیا غیر لازمی ہے, کیا فرض ہے, کیا نفل ہے, کیا سنت ہے, کیا واجب ہے. اس کو جاننا پڑے گا. اس سے ہٹ کے اپنے من سے اسلام جو گڑھ لے گا وہ خواہشات کی تو پیروی کرے گا, شریعت کی پیروی نہیں کرے گا.